تھے قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن وہ شفیع بن کر آئے گا، گواہ بن کر اور سفارشی بن کر آئے گا ان لوگوں کے لیے کہ جو قرآن سے محبت کرنے والے تھے۔ للوالدین والاقربین، اگر تم میں سے کوئی شخص فوت ہوتے وقت مال چھوڑ کر جا رہا ہو، کوئی وراثت ہو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے اور قرابت داروں کے لیے بھی وصیت کر کے جائے۔ یہ حکم تھا اس وقت تک جب تک فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی بدء سورۃ آل عمران، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، لا اله الا هو العزيز الحكيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، آمین۔ آج ہم اللہ کے نام سے سورہ آل عمران کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔
قرآن حکیم کی صورتوں میں جو نظم اور ترتیب ہے کہ بحیثیت مجموعی پورا قرآن مکی اور مدنی صورتوں کے 7 مجموعوں پر مشتمل ہے، یعنی کچھ ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں، پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں، یہ ایک گروپ بنتا ہے۔ پھر مکی آ جائے گی ایک یا ایک سے زائد، اور پھر مدنی آئیں گی ایک یا ایک سے زائد، تو یہ دوسرا گروپ مکمل ہو جائے گا۔ پہلا گروپ جو ہے وہ اس میں جو سورہ فاتحہ ہے صرف وہ مکی ہے، اور وہ حجم کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے، 7 آیتیں ہیں، اگرچہ وزن کے اعتبار سے بہت وزنی ہے۔ خود وہ اپنی جگہ پر قرآن عظیم اس کو قرار دیا گیا ہے سورہ حجر کی ایک آیت میں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ام القرآن ہے، اساس القرآن ہے۔ بہرحال سائز کے اعتبار سے چھوٹی سی صورت ہے۔ اس کے بعد جو مدنی صورتیں اس گروپ میں ہیں وہ 4 ہیں، اور 4 طویل ترین مدنی صورتیں تقریباً 6.25 پاروں پر پھیلی ہوئی۔ یہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ اور سورہ نساء۔ پھر یہ کہ ان میں یہ 2 کے 2 جوڑے بنتے ہیں۔ قرآن حکیم کی صورتوں میں یہ جوڑوں کی نسبت جو ہے یہ بہت کثرت کے ساتھ نمایاں طور پر نظر آتی ہے، اگرچہ بعض صورتیں منفرد مزاج کی بھی ہیں، وہ جوڑوں کی شکل میں نہیں ہیں، یا یہ کہ ان کا جوڑا فوری طور پر اسی مقام پر متصلاً واقع نہیں ہے بلکہ کسی قدر فاصلے پر واقع ہوا ہے، لیکن اکثر آپ دیکھیں گے جوڑے ملے ہوئے، 2 صورتوں کے جوڑے۔ اور یہ بات جو کہ سورہ زاریات میں کہی گئی ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کے سلسلے میں یہ ایک حکمت بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے جو بھی شے پیدا کی ہے وہ جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے۔ تو اگرچہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تاہم یہ کہ یہ قاعدہ کلیہ جو ہے وہ کچھ اتنا حتمی ہے کہ قرآن حکیم کی بھی صورتوں میں سے اکثر صورتوں پر اس کا انطباق ہوتا ہے۔ تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ایک جوڑا ہے، پھر سورہ نساء اور سورہ مائدہ دوسرا جوڑا ہے۔ یہ جو ایک گروپ بنتا ہے، اس گروپ کو یوں سمجھیے کہ اس میں 2 مضامین ہیں کہ جو ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ایک مضمون امت مسلمہ سے خطاب کرتے ہوئے جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم دیکھ چکے، اور ایک مضمون ہے کہ جو اہل کتاب سے خطاب پر مشتمل ہے۔ اور امت مسلمہ سے جو خطاب ہوگا تو اس میں وہ پھر 4 لڑیاں ہوں گی، یا تو احکام شریعت ہیں، عبادات یا معاملات، یا پھر جہاد فی سبیل اللہ جس کی 2 لڑیاں اب بن چکی ہیں، قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ پھر اہل کتاب کے ساتھ گفتگو ہے، وہ کہیں دعوت کے انداز میں ہے، کہیں ملامت اور الزام کے انداز میں ہے، کہ جیسے کسی پر فرد جرم عائد کی جا رہی ہو کہ تمہارے یہ وہ جرائم ہیں جن کی پاداش میں تم اس مقام اور مرتبے سے معزول کیے جا رہے ہو کہ جن پر 2000 برس سے تم فائز تھے، اور اب تمہاری جگہ اسی مقام پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نصب کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو 2 لڑیاں ہیں، تو یہ دونوں لڑیاں ان 4 صورتوں میں آپ کو نظر آئیں گی کم و بیش۔ البتہ جہاں تک ان پہلی 2 صورتوں کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں ایک تو یہ کہ سورہ بقرہ کی جو بھی قرآن حکیم کے اندر جو اس کی فضیلت ہے، حضور کی وہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں بار بار کہ حضور نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَلَامٌ وَسَلَامُ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اس کا کلائمیکس، اس کا نقطہ عروج، اور قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو بریکٹ کیا ہے، یہ جوڑے کو ایک اپنے بعض اقوال کے اندر جمع فرمایا ہے۔ ان دونوں کو ایک نام دیا ہے الزہراوین۔ زہرا کہتے ہیں نہایت روشن اور تابناک، فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، تابناک، روشن۔ تو اسی طریقے سے زہراوین 2 ایسی صورتیں جو نہایت تابناک ہے، نہایت روشن، ان دونوں کو گویا کہ ایک نام کے تحت جمع کر دیا گیا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے قرآن حکیم کی آخری 2 صورتیں ہیں، المعوذتین، تعوذ ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دونوں مل کر جوڑا بن گئے المعوذتین۔ اسی طریقے سے ابتدا میں، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورے قرآن کا مقدمہ ہے، تو گویا کہ اصل قرآن کا آغاز سورہ بقرہ ہی سے ہو رہا ہے، تو آغاز میں بھی یہ جوڑا آ گیا الزہراوین۔
ان دونوں کے لیے احادیث میں کچھ ایسی باتیں آئی ہیں کہ عجیب سا نقشہ سامنے آتا ہے کہ قیامت کے دن ان دونوں صورتوں کا ظہور ہوگا میدان حشر میں، یا تو دو بدلیوں کی صورت میں جو ان لوگوں پر سایہ کریں گی جو ان سے محبت کرتے تھے، ان کو پڑھتے رہتے تھے، ان کے ساتھ ان کا ایک شغل جاری رہتا تھا، ان پر سایہ کریں گی جس دن کے کوئی سایہ کسی کو نہیں ملے گا، اس روز میدان حشر میں جو ہے ان پر سایہ کریں گی۔ یا کہیں کہا گیا جیسے کہ دو جھنڈ ہوتے ہیں کہ پرندوں کے جھنڈ، کوئی بہت بڑا جھنڈ ہو تو وہ بھی اصل میں سایہ بن جاتا ہے، تو دو جھنڈوں کے مانند وہ ظاہر ہوں گی اور اپنے چاہنے والوں اور اپنے پڑھنے اور تلاوت کرنے والوں پر سایہ کریں گی۔ میں وہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما۔ حضور نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ وہ قیامت کے دن وہ شفیع بن کر آئے گا، گواہ بن کر اور سفارشی بن کر آئے گا ان لوگوں کے لیے کہ جو قرآن سے محبت کرنے والے تھے اور قرآن کو پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے دوبارہ فرمایا اقرأوا الزہراوین، خاص طور پر دو نہایت تابناک اور روشن صورتوں کی تلاوت کیا کرو، قرات کیا کرو، البقرہ و آل عمران۔ یہ دو صورتیں کون سی ہیں زہراوین؟ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران۔ فإنہما تأتیان یوم القیامہ، اس لیے کہ وہ ظاہر ہوگی قیامت کے دن، کأنہما غمامتان او غیایتان، دونوں کے ایک ہی معنی ہے، گویا کہ وہ دو بدلیاں ہیں، دو بادلوں کے ٹکڑے ہیں، اور کأنہما فرقان من طیر صواف، اور یا ایسے ہوں گی جیسے کہ یہ دو جھنڈ ہیں پرندوں کے کہ جو بالکل ایک جھنڈ کی شکل میں آئے ہیں، اور ان کا تحاجان عن صاحبہما، اور یہ دونوں محاجہ کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جھگڑا کریں گے، اے اللہ یہ بندے تیرے جو ہیں یہ تو ہم سے بڑی محبت کرتے تھے، ہمیں پڑھا کرتے تھے، ہماری تلاوت کرتے تھے، راتوں کو کھڑے ہو کر ہمیں اپنے تہجد میں پڑھتے تھے، اے اللہ ان پر رحم فرما اور ان کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ تو تحاجان عن صاحبہما۔ ایک اور روایت ہے کہ جو مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی میں بھی، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یؤتی یوم القیامت بالقرآن واہلہ الذین کانوا یعملون بہ فی الدنیا، قیامت کے دن لائے جائے گا قرآن بھی اور وہ بھی کہ جو اس کے ماننے والے، پڑھنے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے تھے۔ تقدمہ سورۃ البقرہ وآل عمران، اور ان کے آگے 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 آ رہی ہوں گی دو صورتیں، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ وضرب لهما رسول اللہ ثلاثۃ امثال ما نسیتہن بعد، تو یہ راوی کہتے ہیں کہ حضور نے پھر ان دونوں کے لیے تین مثالیں، تمثیلیں دیں جنہیں پھر اس کے بعد میں کبھی بھول نہیں سکا۔ قال کانہما غمامتان او ذلتان، حضور نے فرمایا کہ یا تو وہ دو بدلیوں کے مانند ہوں گی یا دو سائبانوں کے مانند ہوں گی، سوداوان بینہما شرق، دو بدلیاں ہوں گی جن کے جو سیاہ ہوں گی تاکہ پوری طرح وہ سایہ کر دیں اپنے نیچے لوگوں پر، یا دو جو ہے وہ سائے ہوں گے پوری طریقے سے گھنے سائے، لیکن درمیان میں روشنی ہوگی، یعنی نظر آ جائے کہ یہ ایک خیمہ یہ، ایک خیمہ یہ ایک صورت ہے سورۃ البقرہ اور یہ دوسرا ہے وہ اور سورہ آل عمران ہے۔ سوداوان بینہما شرق او کانہما خرقان من طیر صواف تحاجان عن صاحبہما، اور یا ایسے ہوں گے جیسے پرندوں کے دو جھنڈ ہیں کہ جو پھر جھگڑا کریں گے اپنے لوگوں کے حق میں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی درخواست کریں گے۔ تو یہ دو صورتیں اس اعتبار سے جو ہیں، ایک تو یہ ہمارے سامنے آیا کہ ان کی اپنی فضیلت اور ان کی عظمت کیا ہے، اور دوسری یہ کہ دونوں میں کچھ ایسا آپس کا ربط ہے گہرا کہ ان دونوں کو ایک نام زہراوین، ذلتان یا غمامتان، غیایتان، یا یہ کہ فرقان، یہ تمام جو ہے تسلیہ کے صیغے آ رہے ہیں، تو یہ دونوں کو بات بہت ہی جڑی ہوئی ہے۔ دوسری بات نوٹ یہ کیجئے کہ جس طریقے سے سورہ بقرہ دو حصوں میں منقسم تھی، پہلے حصے میں اصل جو ہے خطاب کا وہ اہل کتاب میں سے بنی اسرائیل یہود کی طرف،
دوسرے حصے میں خطاب اصلاً امت مسلمہ کی جانب۔ بعین ہی اسی طرح یہ سورہ مبارکہ بھی دو حصوں میں منقسم ہے، بلکہ وہاں تو آپ کو ایک فرق نظر آتا ہے کہ پہلا حصہ ہے اس کے اندر آیتیں کم ہیں، غالباً 123 ہیں، اور دوسرے حصے کے اندر آیتیں بہت زیادہ ہیں، 150 کے لگ بھگ ہیں۔ اگرچہ رکوع جو ہے وہ پہلے حصے کے اندر جو ہے وہ 18 ہے اور دوسری میں وہ 22 رکوع ہے، نہیں بلکہ آیتیں جو ہے دوسرے حصے میں کم ہے، پہلے حصے میں زیادہ ہے، یہ ایک توازن اس میں ہو گیا ہے۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ تقریباً مساوی ہے، 200 آیتیں کل ہیں، 101 آیتوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ اور 99 آیات پر مشتمل ہے دوسرا حصہ۔ ادھر بھی 10 رکوع ہے، ادھر بھی 10 رکوع ہے، بالکل برابر کی تقسیم۔ پہلے حصے میں روح سخن زیادہ تر جو ہے وہ اہل کتاب کے دوسرے گروہ یعنی نصارہ کی طرف ہے، اگرچہ دونوں کے ساتھ بھی گفتگو ہے، یہود سے بھی نصارہ سے بھی، لیکن مین خطاب جو ہے وہ نصارہ سے ہے، اور دوسرے حصے میں تمام تر خطاب جو ہے وہ مسلمانوں سے ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ پھر 3 حصوں میں منقسم ہے، سورہ بقرہ کے حصہ اول کی طرح۔ پہلے میں 31 آیات آتی ہیں، پھر 31 آیات، پہلے میں 32 ہے، پھر 31 ہے، پھر 38 آیات ہے، یہ 101 بن جاتی ہے۔ دوسرے حصے میں 2 رکوع پہلے، پھر 6 رکوع، پھر 2 رکوع، یہ جو 10 رکوع بنتے ہیں، اس طریقے سے تقسیم ہے۔ یہ گویا کہ ورٹیکلی ساری کی ساری تقسیم ہو رہی ہے۔ اچھا، وہ صورت نہیں ہے جو سورہ بقرہ میں ہے کہ جو نصف ثانی ہے وہ ہاریزونٹل اس کے اندر تقسیم ہے کہ 4 لڑیاں ہیں چل رہی ہیں اور آپس میں وہ گتھی ہوئے، نہیں، یہاں پر پہلے 2 رکوعوں کا علیحدہ مضمون ہے، پھر 6 رکوعوں کا علیحدہ مضمون ہے، اور اس کے بعد پھر 2 رکوعوں کا علیحدہ مضمون ہے، گویا کہ ساری تقسیم جو ہے ورٹیکل ہے۔ ایک اور بات نوٹ کیجئے کہ ان دونوں صورتوں کا آغاز حروف مقطعات الف لام میم سے ہوا ہے۔ ایک اور شے جو مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کے شروع میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے۔ ایک اور قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں کے آخر میں نہایت جامع دعائیں آتی ہیں۔ سورہ بقرہ کا بھی اختتام ہوتا ہے اس دعا پر، تو بڑی طویل دعا ہے، آخری آیت جو ہے آیت الدعوات، جس میں یوں سمجھیے کہ بہت سی دعائیں جمع کر دی گئی ہیں ایک آیت میں، لیکن یہ کہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں 3 ساڑھے 3 آیات پر پھیلی ہوئی دعا ہے، لیکن وہ بھی بہت عظیم دعا ہے، بہت جامع دعا ہے۔ تو بہت سی چیزیں ان میں قدر مشترک کے طور پر ہیں، وہ بعد میں ہم جب کہ تفصیلاً مطالعہ کریں گے تو وہ مضامین آتے رہیں گے۔ اس وقت اجمالاً تعارفاً صرف اس قدر جو ہے وہ کافی ہو جائے گا۔ اب ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اور صرف چند باتیں ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ قرآن حکیم کی 114 صورتوں میں سے 29 صورتوں کے شروع میں مقطعات آتے ہیں۔ 3 صورتوں کے شروع میں یہ صرف ایک حرف ہے، قاف، سورہ صاد، سورہ نون، لیکن 11 صورتوں کے شروع میں 2 ہیں۔ 13 صورتوں کے شروع میں 3 حروف آتے ہیں، 6 ان میں سے الف لام میم پر مشتمل۔ الف لام میم سے شروع ہونے والی 2 صورتیں تو یہ بالکل آغاز میں آ گئی، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران۔ 4 صورتیں مکیات ہیں، سورہ قصص، سورہ عنکبوت، سورہ روم اور سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ، 4۔ تو اس طریقے سے یہ 6، اور اس کے علاوہ الف لام را 3 حروف پر مشتمل 5 صورتیں ہیں۔ طاسین میم یہ بھی 2 صورتیں ہیں کہ جو 3 حروف پر مشتمل ہیں۔ 2 صورتیں ہیں کہ جو 4 حروف پر ہیں، الف لام میم را، الف لام میم صاد، اور 2 ہی صورتیں ہیں کہ جو 5 حروف سے آغاز جن کا ہوتا ہے، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف۔ تو 29 صورتیں ہیں، اور اس کے حوالے سے ذرا ایک بات کے حوالے سے اس کو یاد رکھنا آسان ہے کہ عربی کے جو الفابیٹس ہیں، الف با تا، ان کے بارے میں 2 آراء ہیں، یہ 29 ہیں یا 28 ہیں۔ حمزہ اور الف کو علیحدہ گنیں گے تو یہ 29 بنیں گے، اور حمزہ اور الف کو ایک گنیں گے تو 28 بنیں گے۔ اور ان دونوں عددوں کا تعلق ان حروف مقطعات کے ساتھ ہے کہ 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، اور 14 حروف ہیں اس تختی میں سے جو استعمال ہوئے، 14 حروف استعمال نہیں ہوئے، 14 یا 15 اور 14 ہوئے۔ اس اعتبار سے کوئی نسبت ہوگی، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کیا راز پنہا ہے، البتہ یہ کہ جہاں تک ان کے معنی اور مفہوم کا تعلق ہے اس کے بارے میں اجماع ہے کہ حتمی اور قطعی طور پر ہمیں کچھ معلوم نہیں، یہ راز ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے مابین۔
یوں کہا جا سکتا ہے یہ کوڈ ورڈز ہے کہ جن کے حوالے سے گویا کہ پیغام بھیجنے والا اور پیغام ریسیو کرنے والا دونوں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ پیغام صحیح پہنچ گیا ہے۔ واللہ عالم۔ ویسے یہ کہ لوگوں نے اپنے اپنے طور پر ان کی تعبیرات کی ہیں مختلف جو ہے اس پر، بہت سے لوگوں نے تو بہت ہی فلسفیانہ انداز میں اور بہت گہری کچھ وہ روحانی انداز میں ان حروف مقطعات کی جو ہے وہ تشریحات کی کوشش کی ہے، لیکن یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ جو صرف انفرادی آراء ہیں، امت میں شرف قبول انہیں حاصل نہیں ہوا، یہاں تک کہ صحابی رسول جن کو خود حضور نے فرمایا حبر الامہ کہ یہ سب سے بڑے جو عالم ہیں میری امت کے اندر، اور جس کے لیے حضور نے دعا کی تھی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ اللہ اسے اپنے کتاب کا علم عطا فرما، تعویل کا علم عطا فرما، دین کا فہم عطا فرما۔ انہوں نے بھی جو ایک رائے کہی ہے، بیان کی ہے، وہ رائے بھی قبول عام حاصل نہیں کر سکی۔ چنانچہ الف لام میم کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک جملے کی اصل میں مخفف کیا گیا ہے، انا اللہ اعلم۔ انا ایک لفظ، اللہ دوسرا لفظ، عالم تیسرا لفظ۔ پہلے لفظ میں سے پہلا حرف الف، دوسرا درمیانی جو لفظ ہے اس کا درمیانی حرف یعنی لام، اللہ تو لام درمیان میں ہے، اور عالم و تیسرا حرف جو ہے آخری، اس کا آخری حرف جو ہے میم، انا اللہ اعلم، الف لام میم۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا اگرچہ بڑی گہری بات معلوم ہوتی ہے، ویسے یہ کہ نحو کے اعتبار سے یہ اس لیے غلط ہو جاتی ہے بات کہ یہ جو شروع میں الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے، انا میں حمزہ ہے، الف اور حمزہ جو ہے یہ یقیناً ذرا مختلف چیزیں ہیں۔ بہرحال میں صرف یہ مثالاً آپ سے عرض کر رہا تھا کہ حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو بھی امت نے قبول نہیں کیا ہے۔ اجماع اس پر ہے کہ اس کے حقیقی اور یقینی اور حتمی مفہوم کو اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب یہ ٹکڑا تو وہ ہے جو ہم بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں آیت الکرسی میں، اور زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں ہمیں آیت الکرسی کا مطالعہ کیے ہوئے۔ اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الہ کے میں تینوں باتیں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ ایک تو وہ جو حاجت روا ہو، مشکل کشا ہو، جس کی طرف انسان رجوع کرتا ہے، جیسے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے حفاظت کے لیے بھی اور اپنی غذا کے لیے بھی، ایسے ہی جس ہستی کی طرف بھی انسان رجوع کرتا ہے اپنی ضرورتوں میں، اپنی تکالیف میں، وہ اس کا الہ ہے۔ ایک یہ کہ الہ وہ ہے والہانہ عشق جس سے ہو، جو محبوب حقیقی بن جائے، تو لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ اور الہ یا الہ کے معنی یہ بھی ہے متحیر ہو جانا، اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ تو یہ تینوں مفہوم ہے کہ ایک عام انسان کا تصور الہ ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، تکلیف کا رفع کرنے والا ہے، روزی رساں ہے، یہ اللہ کا تصور اس کے سامنے عام آدمی کا تو یہی ذہنی تعلق ہوتا ہے اللہ کے ساتھ۔ ایک صوفیہ کا تعلق ہے لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ اور ایک پھر فلاسفہ کا معاملہ ہے کہ جس پین بردانت کے ہست کچھ نہیں جان سکتے اللہ کی ذات کے بارے میں، ہم سوائے اس کے کہ بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہے بس، اور کچھ نہیں۔ دور بینان بارگاہ الست جس پین بردانت کے ہست۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہے یہ عجیب ہے لفظ حقیقت عربی زبان کا، جو ان تینوں گوشوں کا اور تینوں تصورات کا احاطہ کر رہا ہے۔ اسی الہ پر الف لام داخل ہوا تو اللہ بن گیا۔ اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، الحی القیوم، وہ زندہ جاوید ہے اور سب کو تھام کر رکھنے والا ہے۔ یہ دو اسما بھی آ چکے آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور وہاں میں تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان دو اسما کے بارے میں گمان غالب ہے کہ اللہ کے اسم اعظم ہے، اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک اسم اعظم وہ ہے کہ اس کے حوالے سے جو دعا اس سے کی جاتی ہے وہ لازماً قبول ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ حضور نے تعین کے ساتھ نہیں بتایا کہ وہ کون سے نام ہے، بلکہ نشاندہی کر دی وہ تین صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ طٰہٰ میں۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے لیلۃ القدر کے بارے میں یہ نشاندہی تو کر دی کہ وہ رمضان میں ہے، رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اس کی طاق راتوں میں ہے، تعین نہیں کیا تاکہ لوگ تلاش کریں، محنت کریں، تو جو اندہ یا بندہ جو تلاش کرے گا پالے گا۔ اسی طرح اس معاملے میں بھی ہے، لیکن پھر علماء کا اس پر تقریباً اجماع ہے
کہ یہ دو اسماء جو ہے یہ ان تین صورتوں میں جوڑے کی شکل میں آئے ہیں. سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بالکل اسی طرح یہاں آ گیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور پھر یہ وعنت الوجوہ للحی القیوم یہ سورہ طٰہٰ میں بھی آئے. تو ایک گمان یہ ہے کہ یہی ہے جو اللہ کا اسم اعظم ہے. اور ان میں نسبت کیا ہے؟ اللہ خود تو قائم و دائم ہے، زندہ جاوید ہستی ہے، کسی اور کے سہارے پر قائم نہیں ہے، خود بخود قائم ہے، الحی ہے. اس کی حیات اپنی ذاتی ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے. البتہ ما سوا کائنات جو ہے اس کو تھام کر رکھنے والا وہی ہے. وہ اگر قائم ہے تو ادھر حقیقت اسی کی توجہ سے قائم ہے، وجود میں آئی ہے تو اس کے وجود میں لانے سے وجود میں آئی ہے، اور قائم ہے تو اس کی توجہ کی بنا پر قائم ہے. یہ گویا کہ اللہ اور ما سوا اللہ ان کے مابین جو ایک گہرا ربط اور تعلق ہے وہی رسما میں ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اب اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہاں بھی سورہ بقرہ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب یہاں پر بھی وہی انداز ہے، نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل فرمائی ہے آپ پر کتاب حق کے ساتھ. پہلی بات تو نوٹ کیجئے کہ نزلہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا یہ قرآن مجید کا وہ طریق تنزیل ہے. انزلہ باب افعال سے اگر آتا تو دفعتاً اتار دینا جو آگے آ رہا ہے، کہ اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اور کتابیں اتاری، وہ انجیل اور تورات، تو اس میں انزال کا لفظ آیا ہے. یہاں نزلہ تھوڑا تھوڑا کر کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے یہ کتاب آپ پر نازل فرمائی ہے. بالحق کے معنی کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جو پیغام یہ لے کر آئی ہے وہ حق ہے، سراسر حق ہے، سرتاپا حق ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ جو گہرا مفہوم ہے اس کا وہ یہ کہ فیصلہ کن بن کر نازل ہوئی ہے. قرآن مجید جو ہے یہ قول فیصل بن کر نازل ہوا ہے. انہ لقول فصل وما هو بالهزل، یعنی یہ جو نازل ہوا ہے تو فیصلہ کن بات بن کر آیا ہے، اور یہ اب فیصلہ کرے گا ادھر یا ادھر. باطل کا بیڑا غرق ہوگا اور حق کا بول بالا ہوگا. یہ فیصلہ ہو کر رہے گا. یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ جیسے کسی شاعر نے کچھ شاعری کی ہے، اس کا دیوان مرتب ہو گیا، بس ٹھیک ہے دیوان ہے، اس سے کیا نتیجہ نکلے گا اور کیا اس کے جو ہے دنیا میں کیا اس سے تبدیلیاں آ جائیں گی. نہیں، یہ فیصلہ کن کتاب ہے. اسی لیے اسی انداز میں فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، حق کے ساتھ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے. بڑا یہاں پر جو ہے خطابی انداز ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر بشارت دینے والا اور نذیر خبردار کرنے والا بنا کر. باقی اصل فیصلہ کن شے یہ کتاب ہے قرآن جو آپ پر نازل کی گئی. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. اس سے آگے کی آیات میں نہیں پڑھ رہا، وہ آیت سجدہ ہے اور بڑی عظمت کے ساتھ جو بیان قرآن مجید کا سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں بھی ہے. تو یہاں بھی دیکھیے نزل علیک الکتاب بالحق، اور اسی پر ایک حدیث موجود ہے ہمارے پاس، حضرت عمر سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اب اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اٹھائے گا، ابھارے گا، بام عروج پر پہنچائے گا، ترقی دے گا، اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے انہیں ذلیل اور خوار اور رسوا کر دے گا. یعنی اب یہ فیصلہ کن شے بن کر نازل ہوئی ہے، اسی میں تلیں گی قسمتیں قوموں کی اور امتوں کی. فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی کہ جو اس کے سامنے موجود ہے. اس کا ایک مفہوم تو عام طور پر جو سب مترجمین نے اور مفسرین نے لیا وہ بھی صحیح ہے کہ قرآن تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے تورات کی، انجیل کی، کہ واقعی وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ نے نازل کی تھیں، وہ بھی منزل من اللہ تھیں. تو گویا کہ قرآن مصدق ہے ان کا. لیکن ایک اور مفہوم جو اس سے گہرا ہے اور بہت پیارا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مصداق بن کر آیا ہے ان پیشین گوئیوں کا جو تورات اور انجیل میں تھی. تورات میں جو ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، گویا کہ وہ ابھی تک انفلفلڈ پروفیسی تھی جب تک کہ قرآن نہیں آیا. تو گویا کہ قرآن نے آ کر اس کو فلفل کیا، اس پروفیسی کو. جو کتاب استثناء میں 18ویں باب کی 18ویں آیت ہے جس میں کہ تورات میں اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا
کہ میں ان لوگوں میں ان کے بھائیوں میں سے انہی کے مانند ایک رسول اٹھاؤں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور پھر وہ بات جو ہے لوگوں تک پہنچائے گا. یہ جو ہے میں نے شاید آپ کو پہلے بتایا بھی ہے کہ 3 سال قبل ہمارا ٹینا جو ہے تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ کا اجتماع ہوسٹن میں تھا. یہ امریکہ کا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا جنوبی ساحل پر ایک شہر ہے بڑا. تو وہاں ہم نے ایک سیشن میں ایک عیسائی عالم اور ایک یہودی عالم کو بلایا تھا. تو یہودی عالم نے وہاں پر جب گفتگو کی اس سے مجھے کچھ حوصلہ ہوا کہ اس شخص میں کچھ حق کو ماننے کی صلاحیت ہے. اس نے کہا اسلام از دی آئیڈیل ریلیجن فار دی ہول آف ہیومینٹی ایکسیپٹ جیوز. اب یہ ڈنڈی وہ مار گیا کہ اسلام بہترین مذہب ہے پوری نوع انسانی کے لیے سوائے یہودیوں کے. تو وہ یہودی جو ہیں 1.5 ملین وہ علیحدہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے رکھے اس کے قول کے مطابق، باقی پوری نوع انسانی کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اسلام بہترین مذہب ہے. تو میں نے بعد ان سے پھر ایک ملاقات کی اور میں نے پھر کہا کہ اس ملاقات میں کہ یہ جو ڈیٹرونمی جو ہے کتاب استثناء اس کے 18ویں باب کی 18ویں آیت کا آپ کیا مصداق سمجھتے؟ وہ چونک سا گیا کہ کیا ہے وہ ذہن میں نہیں تھا. میں نے پھر تورات منگوائی بائبل تو وہ سوچ میں پڑ گیا. اس نے یہ کہ یقیناً وہ کج بحثی نہیں کی، سوچ میں پڑ گیا کہ ہاں. اس نے میں نے کہا کہ یہ کہتے ان کے بھائیوں میں سے، ظاہر بات ہے کہ باقی تمام نبی جو ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے وہ تو بنی اسرائیل ہی میں سے آئے ہیں نا. تو ان کے بھائیوں میں کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہونے چاہیے. تو ان کے بھائیوں میں سے ایک نبی اٹھاؤں گا جو تیرے مانند ہوگا، یعنی جیسے کہ حضرت موسیٰ کو شریعت دی گئی ایسے انہیں بھی شریعت دی جائے گی. جبکہ حضرت موسیٰ کے بعد جتنے نبی بھی بنی اسرائیل میں آئے انہیں کوئی شریعت نہیں دی گئی. پھر ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. تو حضرت موسیٰ کو تو تورات دی گئی تھی تو لکھی ہوئی شکل کے اندر جو ہے کمانڈمنٹس تھے. حضور کا جو ہے وہ قلب کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے اور حضور کے منہ سے وہ جو ہے کلام پاک صادر ہوا ہے جس کو کہ لوگوں نے سنا اور یاد کیا ہے. تو وہ سوچ میں پڑ گیا تھا. تو بہرحال یہ جو پیشن گوئیاں ہیں اور جو فارکلیٹ یا فارکلیٹ کی پیشن گوئی جو انجیل کے اندر ہے ان کا مصداق بن کر قرآن نازل ہوا ہے. گویا کہ ان پیشن گوئیوں کو سچا ثابت کر رہا ہے قرآن اپنے وجود سے. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے اللہ نے اتاری تھی تورات بھی اور انجیل بھی، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اتارا الفرقان. جہاں تک تو تورات اور انجیل کا تعلق ہے اس میں تو کسی اشتباہ کی بات نہیں ہے، نہ کسی وضاحت کی ضرورت ہے. الفرقان کے بارے میں البتہ وضاحت کی ضرورت ہے. بعض لوگوں نے تو ایک رائے ظاہر کی ہے جو بہت ہی بعید ہے لیکن میں بیان کر رہا ہوں ایک معلوماتی دلچسپی کے طور پر، کہ اس سے مراد ہے زبور. اس لیے کہ ہم مانتے ہیں کہ 4 کتابیں ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے، باقی صحیفے ہیں. کتابیں 4 شمار ہوتی ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن. تو یہاں قرآن کا ذکر بھی ہو گیا، انجیل کا بھی ہو گیا، تورات کا بھی ہو گیا. تو گویا کہ چوتھی رہ گئی تھی زبور. تو شاید یہاں الفرقان سے مراد جو ہے وہ زبور ہو. لیکن اس کی بہت ہی صحیح اور بڑی یعنی قطعی قسم کی نفی کی ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے کہ زبور میں تو کوئی شریعت ہے ہی نہیں سرے سے، اور زبور تو صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حمد کے نغمے ہیں، بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے. ایک رائے یہ ہے کہ در حقیقت یہ فرقان سے مراد در حقیقت ان تینوں کتابوں کی طرف ذکر ہو رہا ہے کہ ان تینوں کتابوں میں ایک طرف ہدایت بھی ہے اور فرقان بھی ہے. ہدایت اور فرقان ایک ہی شے کے 2 پہلو ہیں. ایک یہ کہ راستے کی آپ کو جو ہے وہ سوجھ بوجھ عطا ہو جائے کہ ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا ہے، سیدھے جانا ہے، دائیں کی گلی میں نہیں مڑنا ہے اور آگے جائیں گے، اور آگے جا کر آپ کو ایک جو ہے وہ چوک ملے گا بتی والا اس سے بائیں مڑنا. یہ ہدایت ہے جو ہو رہی ہے کہ یہ آپ کو راستے کے خد و خال بتائے جا رہے ہیں. ایک ہے وہ اندرونی سوجھ بوجھ جو انسان کو عطا کر دی جاتی ہے، بصیرت باطنی، کہ جس سے کہ حق اور باطل میں فرق کرنا. یہ قرآن ہو، تورات ہو، انجیل ہو، ان تینوں کا وصف یہ ہے کہ یہ ہدایت پر بھی مشتمل ہے، اور یہ تینوں ہی در حقیقت الفرقان بھی ہیں کہ حق و باطل میں امتیاز کی صلاحیت پیدا کرتے انسان کے اندر. ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد معجزات ہیں. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو زیادہ جو توجہ دی ہے اور یعنی ترجیح دی ہے کہ اس سے مراد الفرقان سے مراد ہے کسی شے کی حقانیت کو ثابت کر دینے والی شے. یوم الفرقان کہا گیا یوم بدر کو کہ واضح ہو گیا بالکل کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے، کہ 313 نہتے اور غیر مسلح لوگ جو ہیں انہیں 1000 کیل کانٹے سے لیس اور پورے لاؤ لشکر سمیت آنے والا جو تھا
گروہ اور فوج، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسی فتح مبین عطا فرمائی، یوم الفرقان ہو گیا۔ تو الفرقان سے مراد ہے کہ تمام کے اندر جو صلاحیت ہے فرق کر دینے کی حق اور باطل میں اور نیکی اور بدی کے اندر، اور ایک یہ کہ یہ معجزات ہیں کہ جن سے کہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کوئی شے، کوئی کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ بہرحال یہ مختلف آراء ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد اصل میں قرآن ہے، جس کا کہ دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ قرآن چونکہ اب آخری حتمی قطعی یقینی اور محفوظ کلام قیامت تک رہنے والا ہے، لہذا تینوں کتابوں کے ذکر کے بعد پھر دوبارہ انزل الفرقان قرآن مجید کی طرف اشارہ کیا گیا۔ واللہ عالم۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید۔ اب دیکھیے یہ اسی کا ظہور ہو رہا ہے کہ انہ لقول فصل، یہ قول فیصل ہے، یعنی کسی شاعر کی شاعری ہے، آپ نے پسند کی تو کیا، نہ پسند کی تو کیا فرق واقع ہو جائے گا؟ کچھ نہیں۔ پسند کی تو آپ نے کوئی تحسین کر دی، کوئی ڈونگرے برسا دیے، آپ کوئی امیر ہیں، کوئی صاحب حیثیت ہے تو کوئی انعام دے دیا، کوئی خلق دے دی، بس اور کیا ہوگا۔ لیکن یہ جو کتاب اتری ہے یہ تو قول فصل بن کر آئی ہے، انسانوں کی عاقبت کے بارے میں فیصلے کرے گی۔ اب کون ہے کہ جس کی نجات ہوگی، اور کون ہے کہ جو برباد ہو جائے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے، جس کے لیے کہ ابدی تباہی اور ابدی ہلاکت اور ابدی عذاب ہے۔ تو یہ تو قول فصل بن کر نازل ہوئی، انہ لقول فصل وما هو بالحزن۔ فرمایا ان الذین کفروا بآیات اللہ، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا۔ اب یہاں کفر جو ہے اس کے اصل لغوی مفہوم میں بھی لیا جائے تو بہت بامانی ہے۔ کفر آتا ہے اصل میں لغوی اعتبار سے شکر کے مقابلے میں۔ شکر کیا ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے، آپ کی کوئی ضرورت پوری کی ہے، آپ کو کسی تکلیف سے جو ہے نجات دی ہے، تو قلب کی گہرائیوں سے خاص قسم کے احساسات، خاص قسم کے جذبات ابھرتے ہیں۔ ہم جسے جذبہ تشکر کہتے ہیں، امتنان و تشکر کے جذبات قلب کی گہرائی سے ابھریں گے، پھر وہ زبان پر بھی شکریہ آپ کا، آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ نے بڑا کرم فرمایا مجھ پر، وہ شکر کے الفاظ زبان پر بھی آئیں گے۔ تو یہ ہے، اس کے مقابلے میں اگر کسی شخص کے ساتھ آپ نے نیکی کی، بھلائی کی، لیکن اس کی طرف سے یہ جو فطرت جو ہے اتنی مسخ ہو چکی ہے، جیسے کوئی کنواں ہے جس کے اندر پانی اب خشک ہو چکا ہے، پانی نکل ہی نہیں رہا، اس طرح فطرت کا جو سوتے خشک ہو چکے ہیں کہ کسی محسن کے احسان پر اس کے اندر سے وہ جذبات ابھرتے ہی نہیں، یا ابھرتے ہیں تو وہ دبا دیتا، زبان سے ادا نہیں کرتا، ماننے کو تیار نہیں ہوتا، اپنے تکبر کی وجہ سے اور اپنے عجب کی وجہ سے ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ اپنے محسن کا شکریہ ادا کرے۔ یہ ہے شکر کے مقابلے میں کفر۔ یہ دو الفاظ ایک دوسرے کے مقابلے کے ہیں قرآن مجید میں، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ دیکھو اگر تم شکر کرو گے، میری نعمتوں کا اگر حق مانو گے، احسان مانو گے، تو میں اور دوں گا اور دوں گا اور دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناقدری کی، ناشکری کی، تو دیکھ لو میرا عذاب بھی پھر بہت سخت ہے۔ اسی طرح ہمارے جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے، اس کا جو درس ہے نمبر 3 سورہ فرقان کا رکوع نمبر 2، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وہاں بھی شکر اور کفر دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے۔ ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ کر شکر اپنے رب کا، اور جو شکر کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے، اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اللہ کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ ومن کفر، اور جو کفران نعمت کا راستہ اختیار کرے گا، ناقدری کرے گا، ناشکری کرے گا، تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور حمید ہے، اسے کسی شکریہ کی احتیاج نہیں ہے، اسے کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو منزہ ہے ان تمام ضرورتوں سے اور تمام احتیاجات سے۔ البتہ اگر کوئی شکر کرتا ہے تو اپنے بھلے کو کرتا ہے۔ تو یہاں کفر جو ہے اس صحیح معنی میں کہ جو ناقدری کرنے والے ہمارے کلام کی، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت بھی آ گئی، تمہارے سینوں کے اندر، تمہارے دلوں میں جو روگ ہیں ان کی دوا بھی آ گئی، ہدایت بھی آ گئی، رحمت بھی آ گئی۔ قرآن ان چاروں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اور دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان و انعام کا بہت بڑا مظہر ہے، اور یہ در حقیقت ان تمام چیزوں سے کہیں بڑھ کر قیمتی ہے جو تم جمع کرتے۔ تو یہ قیمتی شے ہے۔ اب جو اس قیمتی شے کی ناقدری کریں گے، اس ناقدری کی انتہائی شکل ہے انکار کر دینا، نہیں مانتے۔
یہ کلام ہے ہی نہیں اللہ کا، یہ تو انہوں نے خود گھڑ لیا ہے. یہ گویا کہ اور بلکہ قرآن مجید میں جب دو لفظ آتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہاں کفر جو ہے یہ بنیادی مفہوم ہے، ناقدری کرنا، ناشکری کرنا، اور جھٹلانا جو ہے یہ گویا کہ چوری اور سینہ زوری، یہ سینہ زوری ہو گئی. نہیں نہیں نہیں، یہ ہے ہی نہیں اللہ کا کلام، یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ انہوں نے خود گھڑ لیا. یہ تکذیب ہے، ایک ہے کفر، ایک ہے تکذیب. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہ دو الفاظ جب جڑ کر آتے ہیں تو اس طریقے سے اپنے مفہوم کی تکمیل کرتے ہیں. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، ان کے لیے ہے عذاب بہت سخت. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان جہاں یہ ہے کہ وہ غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، ودود بھی ہے، کریم بھی ہے، سب ساری شان، غفور بھی ہے، لیکن ساتھ ہی عزیز ذو انتقام، زبردست انتقام لینے والا ہے. اس کا انتقام بھی بہت شدید ہے. انا من المجرمین منتقمون، یہ سورہ سجدہ کی آیت جو ہے ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی جائے پھر بھی وہ اس کا انکار کرے، اعرض عنها، اعراض کرے. ایسے مجرموں سے تو ہم یقینا انا من المجرمین منتقمون، یہ تو وہ مجرم ہیں جن سے انتقام لے کر رہیں گے ہم. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقینا اللہ پر کوئی شے مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں. ہر شے آنے واحد کی طرح اس کے سامنے ہے، اس کے لیے نہ کوئی ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے. آنے واحد، پیور ڈیوریشن، ایبسولوٹ ٹائم، جس میں یہ ماضی حال مستقبل کی تقسیم نہیں ہے. مستقبل تمہارے لیے بہت دور کی شے ہے، اللہ فرماتے ہیں ہمارے سامنے ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ تو دیکھ رہے ہیں اس کو بہت دور بہت دور بہت دور، ہم تو اسے اپنے بالکل سامنے دیکھ رہے ہیں، ہمارے تو قریب موجود ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ علم ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو تمہاری تصویر بناتا ہے، نقشہ کشی کرتا ہے رحموں کے اندر، تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر جیسے چاہتا ہے. جیسے چاہا شکل بنا دیا، جیسی چاہی ناک بنا دی، جیسی چاہی آنکھ بنا دی، چھوٹی بڑی، ناک جو ہے ستواں ہے یا کچھ اور طرح کی ہے، جو چاہ بنا ہے. نقشہ وہ نقشہ گر وہی المصور، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے المصور، البارئ المصور، الخالق البارئ المصور. خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے، نقشہ کشی بھی کرتا ہے. فنیشنگ ٹچز اسی نے دیے ہیں، ہمارے خد و خال اسی نے بنائے ہیں. تو وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری نقشہ کشی کرتا ہے، تمہارے نقوش بنا دیتا ہے جیسے چاہتا ہے. اب ایک طرف تو تھا اللہ تعالیٰ کا علم کامل، ہر شے آنے واحد میں اس کے سامنے موجود ہے، اس کے لیے غیب کا کوئی سوال ہے ہی نہیں، حضور ہی حضور ہے، غیب کا سوال ہی نہیں. یہ تو جب ہم کہتے ہیں عالم الغیب والشہادہ، تو یہ غیب کا لفظ ہمارے اعتبار سے، اللہ کے لیے تو غیب ہے ہی نہیں، شہادہ ہی شہادہ ہے. ہر شے اس کے سامنے موجود ہے، آنے واحد میں موجود ہے، نہ ماضی حال مستقبل کی تقسیم ہے، نہ حاضر اور غائب کا کوئی فرق ہے. دوسری طرف قدرت ہے، اس کا اختیار مطلق ہے. یہاں اس میں در حقیقت اس کے اختیار مطلق کا ذکر ہوا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور وہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا. یہ میں نے بہت مرتبہ بیان کیا، العزیز الحکیم، یہ دو اللہ کے اسماء، یا عزیز حکیم، دو صفات. نکرہ کی حالت میں ہوگا تو صفات ہے، الف لام لگا ہوا ہے اور معرفہ ہو گیا تو نام ہے. یہ جوڑا بہت کثرت سے قرآن مجید میں آیا ہے، اور اسی طریقے سے دونوں اسماء کو جڑواں شکل میں، تاکہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرف اختیار مطلق ہے، جو چاہے کرے. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ پولیٹیکل سائنس جو خود اپنی جگہ ایک علم ہے، تو اس کے ایکسیمز میں سے، اس کے اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے، authority tends to corrupt and absolute authority corrupts absolutely. جہاں کہیں اختیار ہوگا وہاں کرپشن کا امکان پیدا ہو جائے گا. ٹینڈنسی ہے اختیار میں، ٹینڈنسی ہے، رجحان ہے، میلان ہے کرپٹ ہو جانے کا، بے راہ ہو جانے کا. اور جہاں اختیار مطلق ہو پھر تو وہ مطلق کرپٹ ہو جائے گا، مطلق بے راہ ہو جائے گا.
یہی وجہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل لا ہے، یہ لا کا ایک خاص اپنی جگہ پر شعبہ ہے. بڑے بڑے وکلاء ہوتے ہیں جو کانسٹیٹیوشنل جو لا ہے اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں. اس میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جہاں کہیں بھی کسی ہستی کے ساتھ آپ نے اختیارات رکھ دیے ہیں وہاں اسی درجے کے چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہونے چاہیے، یہ اختیار غلط استعمال نہ ہو جائے. لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کا اختیار مطلق ہے، جس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں، کسی کی طرف سے کوئی تحدید نہیں. البتہ جہاں اس کا اختیار مطلق ہے وہاں اس کی حکمت بھی کاملہ ہے، اس کا اختیار حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اس میں بھی وضاحت کر دوں، پہلے بھی میں نے بارہا کی ہے کہ کبھی میں شروع میں کہہ دیا کرتا تھا کہ اس کا اختیار حکمت کے تحت استعمال ہوتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اور تمام شانیں اللہ کے اسماء مطلق ہیں، کوئی کسی کے تابع نہیں ہے، بیک وقت برابر موجود ہے، ان میں سے کوئی کسی کے تابع نہیں ہے. لہذا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اس کا اختیار اس کی حکمت کے تابع ہے، بلکہ یوں کہیں گے ساتھ ہے. جہاں ایک طرف اس کا اختیار مطلق ہے وہیں اس کی حکمت کاملہ بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ موجود ہے، لہذا اس کے غلط استعمال ہونے کا کوئی امکان نہیں. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. اب یہ بہت اہم مسئلہ ہے قرآن مجید کے بارے میں جو یہاں بیان ہو رہا ہے. وہی ہے کہ جس نے اتاری ہے یہ کتاب اے محمد آپ پر، جس میں کچھ آیتیں تو ہیں محکم جو اصل کتاب کی جڑ ہیں، اساس ہیں، بنیاد ہیں. واخر متشابہات، اور دوسری ہے جو متشابہ ہے. قرآن حکیم کی آیات کی ایک تقسیم یہ ہے جو یہاں ہو رہی ہے. یہ یوں نہ سمجھیے کہ تمام آیات یا اس یا اس کیٹیگری میں چلی جائیں گی، نہیں، بلکہ یہ خاص اعتبار سے ان دو کیٹیگریز کو ایک دوسرے کے مقابل لایا گیا. ایک وہ آیات ہیں کہ جن کا مفہوم بالکل واضح ہے، جن میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، کوئی اشتباہ وارد ہوتا ہی نہیں. اور ایک وہ آیات ہیں کہ جن کے ایگزیکٹ مفہوم کے تعین کے اندر دقت آتی ہے. اب یوں سمجھیے کہ کیوں ہے اور کیسے ہے، اور اس میں تقسیم کی بنیادی جو ہے وہ بنیاد کیا ہے، بنیادی وجہ کیا ہے. دیکھیے مثلا آیات محکمات میں اجماع ہے کہ تمام آیات احکام جو ہیں وہ آیات محکمات ہیں. یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال، یہ حرام، یہ واجب، یہ فرض، یہ محکمات ہیں. اس لیے کہ سارے دین کی جڑ بنیاد یہی تو ہے نا. قرآن ہدایت بن کر نازل ہوا، ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے، اور ہدایت کے لیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کدھر جانا کدھر نہیں جانا ہے، یہی تو اس کا اصل موضوع ہے. لہذا اپنی اس ہدایت عملی کے ضمن میں قرآن محکم ہے، پختہ ہے، واضح ہے، مبرہن ہے، کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. البتہ قرآن مجید اس عالم غیب کی بھی خبریں دیتا ہے جس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں، ہمارا کوئی تجربہ نہیں. وہ ایک بالکل جدا عالم ہے، عالم غیب. فرشتے ہیں، کیسے ہیں، کس طرح کے، ہم نہیں جان سکتے. وہ ایک ایسا عالم ہے جس کا ہمیں کوئی تجربہ ہوا ہی نہیں. گزر ان کا ہوا کب عالم اللہ اکبر میں، ہمارا گزر ہی نہیں ہوا اس میں. اللہ کی ذات و صفات، قبر میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، عالم برزخ میں کیا ہے، کیا ہوگا، قیامت کے دن کے حالات و واقعات، ان کی کیا اصل حقیقت ہوگی، کیا نوعیت ہوگی، جنت کی نعمتوں کی حقیقت کیا ہے، دوزخ کے عذاب کی کیا کیفیت ہے، کہ وہ آگ بھی ہے اور وہ جلا بھی رہی ہے لیکن مارتی بھی نہیں ہے، لا تبقی ولا تذر، لیکن یہ ہے کہ موت بھی نہیں آتی. پھر یہ کہ اسی کے اندر سے، اس کی تہ میں سے وہ درخت بھی نکلا ہوا ہے. وہ زقوم کا درخت جو ہے وہ جنت جہنم کے عین جب سے نچلے طبقے سے ابھر کر آتا ہے اوپر. اب یہ کیفیات وہ ہیں جن کو ہم صحیح سمجھ نہیں سکتے. اس لیے یوں سمجھ لیجئے کہ پہلی تقسیم تو یہ ہے کہ آیات الاحکام وہ آیات محکمات ہیں، واضح، کھلی، مبرہن، روشن، کسی شک و شبہ اور کسی اشتباہ سے بالکل پاک اور صاف. البتہ عالم غیب کی چیزیں، اب ظاہر بات ہے ان کا کچھ نہ کچھ اجمالی علم ہمیں نہیں ہوگا تو ہم سیدھے راستے پہ چل ہی نہیں سکتے. اگر آخرت کا یقین نہیں ہوگا تو ہم دنیا کے اندر غلط راستے پر پڑ جائیں گے. جنت اور دوزخ کا ہمیں علم ہوگا تبھی تو ہمارے اندر طلب پیدا ہوگی جنت کے حصول کی اور دوزخ سے بچنے کی. لہذا اس عالم کا کچھ نہ کچھ علم دینا ہمیں ضروری ہے ہماری ہدایت کے لیے. ہماری جو علمی بنیاد بنتی ہے ہدایت کی وہ تو وہی ایمانیات ہے، اور ان ایمانیات کا تعلق کل کا کل عالم غیب سے ہے. اب دیکھیے ایمانیات میں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور پر ایمان جو ہے کم سے کم صحابہ کے لیے ایمان بالغیب نہیں تھا، لیکن حضور تو ان کے سامنے موجود تھے.
واقعہ یہ کہ حضور پر ایمان صحابہ کے لیے بھی عالم غیب کی شے ہے، لیکن وہی آتے تو کسی نے نہیں دیکھی نا. وہی ہے جس کی بنا پر یہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب جو ہے یہ محمد الرسول اللہ بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو وہی ہے اور وہی عالم غیب کی شے ہے. نہ جبریل کو کسی نے دیکھا اور نہ وہی کیسے آ رہی ہے اس کا کسی کو تجربہ ہوا، لہذا یہ عالم غیب کی شے ہے. اس لیے سورہ بقرہ میں شروع فرمایا تھا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ ہدایت ہے ان متقیوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہو. تو ایمان کا تو سارا دار و مدار ہے ایمان بالغیب پر، اور ایمان بالغیب میں جن چیزوں کو ہم مانتے ہیں ان کا کسی حقیقت کا تعین ہم دنیا میں نہیں کر سکتے، وہ ہمارے تجربے سے ماوراء ہے. وہ آیات جو ہیں جو عالم برزخ کی ہیں، جو عالم آخرہ کی ہیں، یہ سب کی سب جتنی چیزیں یہ سب متشابہات میں سے، یا فرشتے اور ان کی حقیقت کا معاملہ ہے، یا یہ کہ ذات و صفات باری تعالیٰ کے معاملہ، یہ آیات متشابہات ہیں. اس میں ایک کیٹیگری اور بھی آتی ہے آیات متشابہات کی، جنہیں ہم کہیں گے کہ وہ عارضی طور پر متشابہ ہوتی ہیں. مثلا سائنٹیفک فینومینا جو ہیں اس کائنات کی تخلیق کے ضمن میں، یا اس کائنات میں جو فزیکل فینومینا ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید میں اشارے آئے، لیکن وہ اشارے جو ہیں بعض تو آج تک بھی ہم پر واضح نہیں ہیں. مثلا 7 سماوات، 7 آسمان، کیا معلوم ہمیں؟ اللہ نے لکھا ہے، قرآن میں بار بار لکھا ہے، ہم آتے اللہ اللہ خیر صلی اللہ، لیکن یہ کہ ہمیں اس کی حقیقت کا کوئی پتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ابھی کوئی 100 برس بعد یا کچھ اور عرصے بعد کوئی حقیقت ایسی سامنے آئے کہ روشن ہو جائے، ہماری اندر جو ہے روشنی آ جائے کہ واقعی یہ تھی وہ بات جسے قرآن نے 7 آسمانوں سے تعبیر کیا. ورنہ اس سے پہلے کل فی فلک یسبحون، ہر شے تیر رہی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ آج سے 500 سال پہلے، اب قرآن تو آج سے 1400 برس قبل آیا ہے، اس وقت تو لوگوں نے اس کو یقین کیا بس کہ قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز تیر رہی ہے تو تیر رہی ہوگی. نہ ابھی زمین کا پتہ تھا کہ یہ تیر رہی ہے، نہ ابھی چاند کا پتہ تھا کہ وہ تیر رہا ہے، نہ سیاروں کا، نہ یہ پتہ تھا کہ ایٹم کے اندر بھی وہ جو الیکٹرونز ہیں وہ تیر رہے ہیں اور مسلسل حرکت میں ہیں. کل فی فلک یسبحون. اب یہ آیت اس وقت متشابہات میں سے تھی، آج متشابہ نہیں رہی، بلکہ آج اس کا مفہوم ہم پر واضح ہو گیا. اور ہو سکتا ہے کہ آج بھی جو چیزیں اس عالم خلق کی چیزیں جو ابھی ہمارے علم میں نہیں آ سکی ہیں، جن کی اصل حقیقت کو ہم ابھی نہیں سمجھ پائے ہیں، وہ آیات متشابہات میں شمار کی جائیں گی. لیکن عین ممکن ہے کہ آگے چل کر وہ آیات متشابہات کی فہرست سے نکل کر آیات محکمات میں آ جائے. تو یہ تھوڑی سی بات ذہن میں رکھیے. اب یہاں آگے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. یہ جملہ بڑا اہم ہے. جڑ اور بنیاد کتاب کی یہی آیتیں ہیں محکم. لیکن کتاب سے مراد ہی ہے احکام. قرآن میں جہاں کسی شے کی فرضیت آتی، کتب علیکم الصلاۃ، کتب علیکم القصاص، کتب علیکم الصیام، یہ تمام الفاظ جو ہیں، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیۃ للوالدین والاقربین، کتاب موقوتہ، لکھی ہوئی شے. تو گویا کہ کتاب تو اصل میں نام ہے احکام کا، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ ڈوز ہیں یہ ڈونٹس ہیں، یہ حرام ہے یہ واجب ہے یہ لازم ہے. لہذا اس کی جڑ بنیاد جو ہے ہن ام الکتاب، اس کتاب کی، اس شریعت کی، اس قانون کی جڑ اور بنیاد آیات محکمات ہے. وہ اخر متشابہات، کچھ متشابہ ہیں کہ جن کی حقیقت کے بارے میں کوئی دھندلا سا تصور تو ہو سکتا ہے، حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، یہ ہے اصل بات. تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو وہ درپے ہوتے ہیں اس میں سے متشابہات کے، تاکہ معلوم کریں ان کی تعویل اور پیدا کریں فتنہ. جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ آیات متشابہات پر غور بھی کر رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں مضامین اور مقالے اور یہ اور وہ، اس کا یہ مفہوم ہے، اس کا یہ مفہوم لوگوں نے نہیں سمجھا، تو ہمارے اسلاف جو ہیں وہ تو کودن تھے، پاگل تھے، کچھ بات سمجھا ہی نہیں ہے. یہ سب فتنہ جو بھی اٹھا ہے آج تک وہ اسی انداز سے اٹھتا ہے کہ کچھ چیز آج مجھے معلوم ہوئی ہے، اس سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھی. خاص طور پر جو احکام شریعت کے بارے میں یہ بات کہے تو گویا کہ سمجھ لیجئے کہ اس سے بڑا فتنہ اور کوئی شخص نہیں. لیکن احکام کے سارا دار و مدار جو اتصال کے ساتھ ہے، حضور سے متصل ہیں دور صحابہ، پھر دور صحابہ سے دور تابعین، احکام جو ہے مسلسل منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں. تو یا تو آپ ساری امت کو جو ہے رائٹ آف کر دیجئے، ہمارے اسلاف سب کے سب پاگل تھے، بے وقوف تھے، احمق تھے، کودن تھے یا بدنیت تھے،
تو یہ بات جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ تسلسل جو ہے شریعت کا، یہ در حقیقت یہ جو لوگ تو اصل میں چاہتے ہیں ہدایت کو، تو ان میں زیادہ اہمیت سے کے ساتھ توجہ دیں گے، اس پر غور کریں گے. لیکن جن کے دلوں میں کجی ہو، عجب ہوتا ہے، کوئی نئی بات کہو، کوئی ایسی بات کہو ڈنکا بج جائے کہ فلاں شخص جو ہے واقعی صاحب اس نے جو بات کہی ہے وہ تو آج تک کسی نے کہی نہیں تھی. یہ لوگ جو ہے متشابہات کے پیچھے لگے رہیں گے، چکر میں رہیں گے. ابتغاء قرآن مجید پہلے کہہ رہا ہے ابتغاء الفتنہ، چونکہ زیغ ہے دلوں کے اندر، کجی ہے، تو نیت ان کی جو ہے فتنہ اٹھانا ہے، فتنہ پیدا کرنا ہے. تکبر سب سے بڑا فتنہ ہے، عجب سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے زیادہ مہلک بیماری عجب ہے. ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہیں کہ جو نجات دینے والی ہیں، اور تین چیزیں وہ ہیں کہ جو ہلاک کرنے والی ہیں. اور ہلاک کرنے والوں میں اعجاب المرء بنفسہ وہی اشدہن، ایک ہے انسان کا اپنے آپ کو کچھ جاننا، عالم اور بڑا فقیہ اور بہت فلسفی اور بہت حکیم اور دانا انسان سمجھنا، بہت بڑا دانشور جاننا. اور فرمایا یہ سب سے زیادہ مہلک شے ہے، یہ تکبر سے بھی بڑھ کر اور جو ہے اور حب مال سے بھی بڑھ کر یہ چیز جو ہے در حقیقت عجب جو ہے یہ گویا کہ سب سے زیادہ ہلاکت خیز ہے. تو وہ معاملہ جب ہوتا ہے دل میں تو فتنہ آدمی تلاش کرتا ہے، اور اس کے لیے پھر وہ آیات متشابہات کی درپے ہوتا ہے. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، جبکہ ان کی اصل حقیقت کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. ان کی اصل حقیقت تو ہم بھی جان لیں گے، کب؟ جبکہ ہم اس عالم غیب میں داخل ہو جائیں گے. قبر میں جائیں گے تو قبر کی حقیقت منکشف ہو جائے گی، عالم برزخ کے حقائق جو ہے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. آج ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، بس سوائے اس کے کہ اجمالاً جو کہہ دیا حضور نے، جو خبر دی ہے کسی صحیح جو ہے حدیث میں آ گئی، قرآن میں آ گئی، مانیں گے آمنا و صدقنا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن اجمالی ایمان ہوگا، اس کی بھی تفصیل میں جائیں گے. تو یہ جو اب حیات النبی کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ سمجھیے کہ دیوبندی دو حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں، حیاتی بھی اور مماتی بھی. اور یہ لوگ جو ہیں ان کا درمیان ایسی ایسی بحثیں اور ایسے مناظرے ہو رہے ہیں کہ جیسے کہ بریلوی اور دیوبندیوں کے درمیان کبھی ہوا کرتے تھے، اب تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اب مناظرے ان کے مابین ہو رہے ہیں. تو یہ سارے فتنے کیوں پیدا ہوتے ہیں کہ آپ نے ان جو امور غیبی ہیں ان کے ضمن میں جو اجمالی علم آپ کو دیا گیا ہے اس پر اکتفا نہیں کی، بلکہ اس کے بارے میں تعین کرنے کے لیے تفاصیل معین کرنے کے اندر جو ہے آپ نے اختلافات پیدا کر دیے. والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو واقعتاً علم میں رسوخ رکھنے والے، گہرائی اور پختگی، وہ یہ کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے. آیات محکمات بھی ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور متشابہات بھی. ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، قرآن میں جو کچھ ہم اسے مانتے ہیں، یا حدیث صحیح میں جو کچھ حضور نے فرما دیا ہم اسے تسلیم کرتے ہیں. باقی یہ کہ اس عالم غیب کی باتوں میں سے کسی کی تفصیل میں ہم جانے کو تیار نہیں، ورنہ تو جنت کی نعمتیں قرآن مجید میں بے شمار بیان ہوئی ہیں. اور ساتھ ہی سورہ سجدہ میں بھی فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی انسان کے علم میں ہی نہیں ہے کیا کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے جنتی لوگوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان فراہم کیا، کوئی نہیں جانتا. اور حدیث میں بھی آ گیا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَمَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، وہ نعمتیں وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے دل پر ان کا کوئی احساس بھی وارد ہوا. اب یہ ہے چیزیں کہ جو ہم مانیں گے اجمالاً. آمنا بہ کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کے پاس سے آیا ہوا کلام ہے قرآن مجید، یہ تو ابتدا سے انتہا تک اس کا کلام ہے، ہم اس پر ایمان لائے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت اخذ کرتے مگر وہی جو ہوش مند ہیں، عقل مند ہیں. لب کہتے ہیں کسی چیز کے اصل جوہر کو، اس کا اصل جوہر جو ہے، انسان کا اصل جوہر اس کی عقل ہے. اولو الالباب الذین یعقلون، یہ گویا کہ ان دونوں کو مترادف سمجھنا چاہیے. سورہ بقرہ میں جس مقام پر الذین یعقلون آیا ہے، لقوم یعقلون، یہ آیات آیت الآیات یاد کیجئے. وہی مقام جب سورہ آل عمران میں آئے گا تو وہاں اولو الالباب آئے گا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لاولی الالباب. تو وہ لب والے ہوش مند لوگ، عقل مند لوگ جو ہیں اصل نصیحت تو وہی اخذ کرتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه
قسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ آل عمران. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین أأسلمتم فإن اسلموا فقد اہتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ واللہ بصیر بالعباد. صدق اللہ العظیم.
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے سورہ آل عمران کے مطالعے کا آغاز کیا تھا۔ اس کے ضمن میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے متعدد حدیثیں آپ کو سنائی تھیں جن کی روح سے حضور نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان دونوں کو جمع کر کے ان کے لیے ایک عنوان تجویز کیا ہے۔ غمامتان، غیایتان، خرقان، فرقان۔ آپ نے فرمایا دو بدلیاں ہوں گی، دو بدلیوں کی شکل میں یا دو پرندوں کے جھنڈوں کی شکل میں یہ دونوں صورتیں میدان حشر میں ظاہر ہوں گی، اور جو لوگ بھی ان سے محبت کرتے تھے ان پر سایہ کریں گے۔ تو آپس میں نہایت حسین و جمیل جوڑے کی حیثیت رکھتی ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ پھر یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جس طرح سورہ بقرہ کے اندر دو حصے ہیں اس کے 18 رکوع اور پھر 22 رکوع، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل 10 رکوعوں پر دو حصے مشتمل ہے، کل 20 رکوع ہے۔ نصف اول 10 رکوع، نصف ثانی پھر 20 رکوع، 10 رکوع۔ پھر جیسے سورہ بقرہ کے نصف اول میں اصل خطاب کا رخ تھا اہل کتاب میں سے بنی اسرائیل یہود کی طرف، اسی طرح یہاں پر اہل کتاب میں سے نصارہ عیسائیوں کی طرف خطاب کا رخ ہے۔ یہ گویا کہ فرق ہو گیا۔ زوجین میں جو فرق ہوتا ہے کہ جو ایک ہی جنس کے دو جوڑے ہوں گے تو ایک ہی نوع کے دو جوڑے ہوں گے تو ظاہر بات ہے کہ ان میں مشابہت بھی ہوگی۔ مرد اور عورت انسان ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، مرد اور عورت ہونے کے ناطے سے ان میں فرق بھی ہے۔ اسی طرح ان میں مشابہتیں بھی بہت ہیں اور یہ کہ بعد فرق بھی ہے۔ وہ فرق بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی مقصد کی تکمیل کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مرد اور عورت میں جو فرق ہے اس سے جو مقصد ہے نسل کے آگے چلنے کا وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جوڑے ہیں قرآن حکیم کی صورتوں کے، ان کے اندر بھی جو یہ نسبت زوجیت ہے وہ اس مقصد کو پورا کر رہی ہے کہ مضمون کا ایک رخ ایک صورت میں آ گیا، دوسرا رخ دوسرے صورت میں آ گیا، اور دونوں نے جمع ہو کر اس مضمون کو مکمل کر دی۔ اہل کتاب میں سے بڑا گروہ یہود، ان کے ساتھ خطاب 10 رکوع ہے مسلسل کہ جو سورہ بقرہ کے اندر آئے ہیں، 5ویں سے لے کر اور پھر یہ کہ 15ویں کے آغاز تک۔ یہاں جو معاملہ ہے اس کو نوٹ کر لیجئے۔ بعض حضرات کا خیال تو یہ ہے کہ اس سورت کا جو نصف اول ہے وہ تقریباً پورا کا پورا ہی سن 9 ہجری میں نازل ہوا ہے، جبکہ نجران کے عیسائیوں کا ایک بہت اعلیٰ سطح کا وفد آیا تھا۔ ان کے جو سب سے بڑے لاٹ پادری تھے وہ آئے تھے 70 اپنے ساتھیوں کو لے کر حضور سے مباحثہ اور مکالمہ یا مناظرہ یا مجادلہ کرنے کے لیے، یا یہ کہ یوں سمجھیے کہ وہ تحقیق حال کے لیے آئے تھے کہ وہ کیا فرماتے ہیں، کیا دلائل ان کے پاس ہیں، کیا ان کے پاس نشانیاں ہیں اپنی نبوت کی۔ تو وہ موقع جو ہے بڑا اہم تھا۔ اس موقع پر اس میں سے 31 آیات تو لازماً وہ ہیں، آیت نمبر 32، 33 سے لے کر اور 64 تک، یہ تو لازماً اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں کہ اسی وقت سن 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ اور اس میں بھی ایک مشابہت سورہ بقرہ سے آ جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ میں جو ایک رکوع آیا ہے جس میں کہ آخری حکم آیا ہے سود کی حرمت کا، وہ بھی سن 9 ہجری میں نازل ہوا۔ یہ بھی ایک مشابہت جو ہے اس کی ایک صورت ہے ان دونوں صورتوں کے مابین، کہ اس سورہ مبارکہ کی بھی 31 آیات وہ ہیں کم سے کم کہ جو لازماً سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اگرچہ مضمون کی مناسبت سے لا کر انہیں یہاں جوڑ دیا گیا ہے تاکہ سورہ بقرہ میں خطاب بنی اسرائیل اور اس کے ساتھ سورہ آل عمران میں خطاب نصارہ یہ دونوں جمع ہو جائیں، یکجا ہو جائیں، اور اس طرح اس کی نسبت زوجیت جو ہے اس کی ایک طرح سے تکمیل ہو جائے۔ البتہ یہ کہ جو نصف ثانی ہے اس کے بارے میں تو سب کو یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ سن 3 ہجری میں نازل ہوا ہے۔ اس کا مرکزی مضمون غزوہ احد ہے، اور اس میں یوں سمجھیے کہ 100 میں سے یا 99 میں سے اس میں سے 60 آیتیں تو وہی ہیں کہ جو سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے متصلاً بعد نازل ہوئی، اور اس سے پہلے کی 20 آیتیں اور اس کے بعد کی 20 آیتیں یہ بھی تقریباً اسی زمانے میں نازل ہوئی ہیں۔ البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو پہلا حصہ ہے اس کا، اس میں سے جو یہ ابتدائی 31-32 آیات ہیں، میرا گمان ان لوگوں کی رائے کے ساتھ میری رائے ہے کہ یہ غزوہ بدر کے متصلاً بعد نازل ہوئی ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ سورہ بقرہ جو ہے غزوہ بدر سے متصلاً قبل نازل ہوئی، ساتھ ہی اس کے ضمیمے کے طور پر سورہ محمد نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ کہیں جا کر 26ویں پارے میں رکھ دی گئی ہے، لیکن زمانہ نزول کے اعتبار سے وہ متصل ہے سورہ بقرہ کے ساتھ۔ یہ 2 صورتیں ہیں کہ جو غزوہ بدر سے قبل نازل ہوئی۔ پھر غزوہ ہوا،
غزوہ بدر، اور غزوہ بدر پر جو تبصرہ ہے تو پوری ایک مکمل سورت 10 رکوعوں پر مشتمل ہے، جس کو ہم سورۃ الانفال کے نام سے جانتے ہیں، وہ آپ کو 9 پارے میں جا کر ملے گی۔ یہ پوری کی پوری غزوہ بدر کے بارے میں ہے، لیکن یہ کہ قرآن مجید میں جو یہ ترتیب رکھی گئی ہے 7 گروپوں کی، اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اسے وہاں رکھا گیا۔ البتہ اس کے بعد جو یہ صورت نازل ہوئی ہے، یہ غزوہ احد کے بعد سن 3 ہجری میں، اس کو یہاں پر جمع کر لیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ باتیں آپ کے سامنے رہنی چاہیے۔ بہرحال پچھلی مرتبہ ہم نے ابتدائی جو 6 آیات تھیں ان کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا، اور اس کے علاوہ کچھ ابتدائی بحث ہم نے کر لی تھی آیات محکمات اور آیات متشابہات کے بارے میں۔ اس کے بعض پہلو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہیں کہ ابھی اس کو مزید واضح ہونا چاہیے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہی ہے اللہ جس نے کہ اتاری ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ الکتاب، یہ قرآن، منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیات تو محکم ہیں، ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی اصل جڑ ہے، بنیاد ہے، وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری آیتیں اس میں متشابہ بھی ہیں۔ اب دیکھیے یہاں تو معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کی کچھ آیات متشابہات ہیں، کچھ محکمات ہیں، لیکن قرآن مجید ہی کے دوسرے مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی ساری آیتیں محکم ہیں۔ سورہ ہود کے ابتدا میں فرمایا گیا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی تمام آیات محکم کی گئی ہیں اور پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے اس ہستی کی طرف سے کہ جو علیم اور خبیر ہے۔ تو حکم کا اصل میں مفہوم جان لیجئے کہ ہا، کاف اور میم کا جو مادہ آتا ہے عربی زبان میں، اس کا بنیادی مفہوم کیا ہے؟ کسی شے کا پختہ ہو جانا، مضبوط ہو جانا، جو اس کے اوپر کوئی شے حملہ آور نہ ہو پائے، اسے کوئی غضب نہ پہنچا سکے، اس کو کسی شکست و ریخت سے دوچار نہ کر سکے، اتنی پختہ، اتنی مضبوط کوئی شے ہو جائے، اس کے لیے لفظ جو آتا ہے، جو الفاظ آتے ہیں عربی زبان میں، ان کا مادہ ہے ہا، کاف، میم۔ اب دیکھیے اسی سے ہے حکمت، عقل کی پختگی، عقل اتنی محکم ہو چکی ہو اور اتنی پختہ ہو چکی ہو کہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کے لیے از خود قابل ہو جائے، یہ حکمت ہے، یہ دانائی ہے، یہ دانائی جو ہے یہ گویا کہ حکمت ہے، اس کا مادہ وہی ہا، کاف، میم۔ اسی سے لفظ استعمال ہوتا ہے استحکام، ملک بڑا مستحکم ہے، یعنی استحکام یہ بھی مادہ کیا ہے، وہی ہا، کاف، میم، جبکہ وہ اتنا طاقتور ہو کہ اپنے اوپر حملوں کا دفاع کر سکتا ہو، اور کوئی بھی غنیم ہو اور اس کی اگر وہ اس کی طرف کسی میلی آنکھ سے دیکھے تو اس کی آنکھ نکال سکتا ہو، یہ کیفیت جب ہوگی تو ہم کہیں گے کہ مستحکم ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن کی ہر آیت محکم ہے۔ قرآن مجید اپنے بارے میں کہتا ہے لا یاتیہ الباطل بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ کتاب ایسی ہے اس پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ یہ پوری کتاب محکم ہے، پوری کتاب نہایت پختہ ہے، ہر آیت محکم ہے، اور ہاتھ جو ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمت اور علم اور معرفت کا خزانہ ہے۔ البتہ خود ان محکم آیات میں ایک تقسیم ہے، ایک تقسیم اب یہ ہو گئی گویا کہ ایک دوسرے اعتبار سے، کہ کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جن کا مفہوم بالکل صریح ہے، بالکل واضح ہے، جس میں کسی اشتباہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں، ان کو آیات محکمات کہا گیا۔ اور ساتھ ہی یہ کہ ہن ام الکتاب، اور کتاب کا لفظ قرآن مجید میں آتا ہی احکام شریعت کے لیے۔ قرآن مجید اپنے آپ کو آیات بھی کہتا ہے، تذکرہ بھی کہتا ہے، حکمت بھی کہتا ہے، ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، شفاء لما فی الصدور بھی کہتا ہے، یہ سب کچھ ہے، برہان بھی کہتا ہے، لیکن اس کا کتاب ہونے کا پہلو کیا ہے؟ احکام شریعت، ڈوز اینڈ ڈونٹس آف دی لا، شریعت۔ لہذا جہاں بھی کہیں کوئی حکم آتا کسی شے کی فرضیت اور وجوب کا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر فرض کر دی گئی ہے جنگ جبکہ یہ تمہیں بہت ناگوار ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، اگر تم میں سے کوئی شخص فوت ہوتے وقت مال چھوڑ کر جا رہا ہو، کوئی وراثت ہو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے اور قرابت داروں کے لیے بھی وصیت کر کے جائے۔ یہ حکم تھا اس وقت تک جب تک کہ قانون وراثت نازل نہیں ہوا تھا، لازم تھا، واجب تھا کہ جو متوفی ہے یا متوفا ہے کہنا چاہیے، وہ اپنی کوئی نہ کوئی وصیت کر کے جائے کہ میرے بوڑھے والدین ہیں تو انہیں بھی ایسا نہ ہو کہ بیٹے جو ہے ہر شے کے اوپر قابض ہو کر بیٹھ جائیں یا بڑا بیٹا ہی قابض ہو جائے
اور کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہ پڑے تو اس کے لیے وصیت لازم کی گئی تھی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ جو ہے کتاب موقوت، کتاب لکھی ہوئی ہے، یہ فرض ہے مسلمانوں کے اوپر، اہل ایمان کے اوپر، وقت کے تعین کے ساتھ۔ ایک جگہ آیا عدت جب پوری ہو جائے تو اس کو یہ فرمایا حتی یبلغ الکتاب اجلہ، جب وہ قانون کی مدت جو ہے عدت کی پوری ہو جائے اس سے پہلے جو ہے کہیں کوئی نکاح وغیرہ کا کوئی سوال، کوئی گفت و شنید جو ہے کسی مطلقہ یا بیوہ عورت سے جب تک کہ وہ ایام عدت میں ہے جائز نہیں ہے۔ حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ وہ کتاب جو ہے وہ اپنی مدت پوری کر لے، یعنی وہ قانون۔ تو اصل میں شریعت کا جو معاملہ ہے اس کا تعلق ہے ان محکمات کے ساتھ۔ ان محکمات کے مدلول میں، مفہوم میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ البتہ دوسری آیات وہ ہے، میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنت اور دوزخ کے معاملات ہیں، فرشتوں کا تذکرہ ہے، فرشتوں کے بازوؤں کا تذکرہ ہے، اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، دو بازو، تین بازو، چار، اب کیسے بازو ان کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے مختلف اعضاء کا ذکر آ جاتا ہے، اللہ کا ہاتھ ید اللہ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، یا اللہ کا چہرہ یریدون وجہہ، یا اللہ کا نفس یحذرکم اللہ نفسہ۔ اب یہ چیزیں جو ہے یا پڈلی جو ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، یہ سب آیات متشابہات میں سے، ان کی اصل حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے۔ ان کی کھود کنید میں پڑیں گے تو فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جو چیز کے در حقیقت یہ کہ ایک کہاوت ہے فارسی زبان میں، معلوم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد، مجھے معلوم ہو گیا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ واقعہ یہ کہ یہ علم کا کمال ہے کہ ایک آدمی سمجھ لے اپنے علم کی حدود کو کہ میرا علم یہاں تک، اس سے آگے نہیں، اس سے آگے نہ بڑھے، اس سے آگے بڑھے گا ٹھوکر کھائے گا۔ آپ کی جو حدود ہے اس میں آپ رہیں تو معلوم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد۔ اسی طریقے سے یہ کہ آپ کو معلوم ہے یہاں تک تو بات نہیں سمجھ میں آ سکتی ہے، آگے جو ہے یہ دائرہ ماوراء کا ہے۔ یہ ماوراء جو ہے ہمارے ماوراء مشاہدہ ہے، ہمارے تعقل سے، تفہم سے، ہمارے سارے اس انداز سے یہ ساری چیز جو ہے بالکل ماوراء ہے، وراء الوراء ثم وراء الوراء۔ لیکن ان کا علم دینا بھی ضروری تھا۔ جنت کا کچھ نہ کچھ نقشہ تو آپ کو دکھاتے تاکہ آپ کے اندر اس کا لالچ پیدا ہو، اس کی آرزو دل میں جو ہے، آرزو امنگ جو ہے وہ جڑ پکڑ لے۔ جہنم کا کوئی نقشہ تو دکھائے نا جس سے کہ خوف آئے اور جس سے بچنے کی انسان کوشش کرے۔ اس حوالے سے اس عالم کی خبریں دینا بھی ضروری ہے، لیکن ان کی صحیح تفہیم تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے لیے تو ایک نادیدہ عالم ہے، ان سین ورلڈ ہے، غیب ہے، تم نے کبھی دیکھا نہ سنا تو کیسے تصور کرو گے، اس کی کس حقیقت کو کیسے سمجھو گے؟ یہ تمہارے لیے آؤٹ آف باؤنڈز ہے۔ لہذا ان آیات کو کہا گیا ہے کہ یہ آیات متشابہات ہیں۔ قبر میں کیا ہوتا ہے، کیسے فرشتے آتے ہیں، کیسے جو ہے کھڑکی کھول دی جاتی ہے یا جنت کی طرف سے یا دوزخ کی طرف، یہ ہماری سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ عالم برزخ ہو، عالم آخرہ ہو، میدان حشر ہو، جنت ہو، دوزخ ہو، فرشتوں کا معاملہ ہو، یہ ہمارے فہم سے ماوراء چیزیں ہیں۔ اجمالاً ہمیں ایمان رکھنا ہے جس چیز کا بھی قرآن حکیم میں یا صحیح حدیث کے اندر، صحیح حدیث پختہ اور مستند ہو، اس کو ہم مانیں گے، تسلیم کریں گے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ ہاں جو لوگ ان متشابہات کے چکر میں پڑتے ہیں پھر وہ گمراہ ہو کر رہتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے سورہ بقرہ میں بھی یہ مضمون آیا تھا، لیکن یہ کہ وہ وہاں بہت اجمال کے ساتھ آیا تھا۔ قرآن کے بارے میں فرمایا تھا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ اصل میں انسان کی اپنی نیت پر ہے، اپنے حسن طلب پر یا سوء طلب پر ہے۔ وہ ہدایت کا طلبگار ہے تو قرآن سے ہدایت پائے گا، اور وہ اس کے اندر زیغ ہے، اس میں کجی ہے، اس میں ٹیڑھ ہے، اس میں فساد ہے، نیت میں فطور ہے، تو قرآن سے بھی اسے گمراہی ملے گی۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہاں وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الفاسقون۔ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کرتا، گمراہ انہیں کو کرتا ہے جن میں یہ فساد ہے نیت کا، جن کی سیرت و کردار میں ٹیڑھ ہوتی ہے، ان کو گمراہ کرتا ہے، لیکن گمراہ کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ مدثر میں آیا کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء۔ اسی طریقے سے اب چونکہ وہاں بھی آیات متشابہات میں سے ایک آیت آئی تھی کہ جہنم پر 19 فرشتے معمور ہیں، بس اس کے اوپر مذاق اور ہنسی اور ٹھٹا شروع کر دیا مشرکین مکہ نے۔ کسی نے کہا لو بھائی 10 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی 9 کا تم بندوبست کر لینا، کل 19 ہی ہے نا، وہاں نپٹ لیں گے ان 19 سے ہم، 10 کے لیے تو میں اکیلا پہلوان کافی ہوں، باقی 9 کا تم جو ہے اپنا بندوبست کر لو۔
اب یہ تماشا ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء. اب اسی سے بہت سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور بہت سے کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ آمنا بہ، یعنی یقیناً جب اللہ نے فرمایا ہے 19 فرشتے ہوں گے تو 19 ہی ہوں گے. اب فرشتے کو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا طاقت ہے، اس کی کیا صلاحیت ہے، اس کی کتنی قوت ہے، اس کا وجود کیسا ہے، اس کا جسہ ہے، ہم نہیں جانتے. تو یہ ہے وہ مضمون کہ جس کے لیے میں نے چاہا تھا کہ دوبارہ وضاحت ہو جائے کہ ایک تو عالم غیب جو ہے اس سے متعلق جملہ امور یہ آیات متشابہات میں شمار ہوں گے. نمبر 2 جو سائنٹیفک فنومینا قرآن مجید میں آئے ہیں، جبکہ ابھی انسان کا اپنا سائنس علم جو ہے بڑا عہد طفولیت میں تھا، ابتدائی منزلوں میں تھا، تو وہ فنومینا سمجھ میں نہیں آ سکتے تھے. جیسے مثلا آج بھی ہے 7 سماوات، ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ 7 سماوات سے مراد کیا ہے. گویا کہ یہ ہمارے لیے آیات متشابہات میں سے ہے. لیکن آج سے بہت پہلے یہ آیت بھی آیت متشابہات میں تھی کہ کل یجری الی اجل مسمی، ہر شے چل رہی ہے، کل فی فلک یسبحون، ہر شے اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے. اب یہ بات کیسے سمجھ میں آتی؟ زمین تو ساکن ہے، تیر نہیں رہی ہے. ہاں سورج تو لگتا ہے تیرتا ہوا چلتا ہے، چاند بھی تیرتا ہوا لگتا ہے، زمین تو ساکن ہے. اب یہ اس بات سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی. آج ہمیں معلوم ہے کہ واقعتاً اصل حقیقت وہی ہے جو قرآن نے بیان کی تھی 1400 سال قبل. سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. یہاں کوئی شے جو ہے ساکن تو رہ ہی نہیں سکتی. ذرہ ساکن نہیں ہے، نہ خورشید ساکن ہے، وہ بھی چل رہا ہے، وہ اپنے مدار پر بھی چل رہا ہے اور خود روٹیٹ بھی کر رہا ہے. دونوں اس کی گردشیں جیسے زمین کی 2 گردشیں ہیں. لیکن زمین کی جو دوڑی حرکت ہے اس کا مرکز سورج ہے، سورج کی جو دوڑی حرکت ہے اس کا کوئی بڑا جو ہے اور جو ہے ستارہ ہے جس کے گرد وہ اپنے پورے کنبے کو لے کر، جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو زمین کا کنبہ ہے، جو جس کا سورج کا کنبہ ہے، تو اس کو لے کر وہ چل رہا ہے. اس حوالے سے جو ہے یہ آیت جو ہے اس وقت متشابہات میں تھی، آج یہ محکمات میں سے آ گئی ہے کہ آج ہم اس کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کی صلاحیت اپنے اس علم سائنٹیفک کے ذریعے سے حاصل کر چکے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے. یہ 2 چیزیں جو ہے اس کے ذہن میں رہنی چاہیے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اب یہاں وہ بات کہی گئی جو سورہ بقرہ میں کہا گیا تھا وہ فاسقین جو ہے اللہ صرف ان کو گمراہ کرتا ہے. یہاں زیغ کا لفظ ہے، کجی، ٹیڑھ، فتور نیت میں، تکبر. میں کوئی ایسی بات کہوں جو کسی نے نہ کہی ہو، معلوم ہو کہ میرا شورا ہو جائے، ڈنکا بج جائے، ایسی بات کہنے، یہ بھی ایک ہوتا عجب. اور کوئی ایسی بات کہنا جو ہے جو کسی نے نہ کہی ہو تو اس سے یہ کہ آدمی فتنے پیدا کرتا ہے. فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، وہ پھر پیروی کرتے ہیں یا پیچھے پڑے رہتے ہیں، ڈرپے رہتے ہیں ان آیات کے کہ جو متشابہ ہیں، تاکہ فتنہ پیدا کرے. ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ، اور اس کی اصل حقیقت کو معلوم کرے. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، جبکہ ان کی تعویل اصل حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ کہ جو علم میں پختہ ہیں، گہرے ہیں، رسوخ رکھنے والے ہیں. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان میں شامل فرمائے. والراسخون فی العلم یقولون، وہ یہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر، کل من عند ربنا، یہ سب قرآن ہمارے رب کی طرف سے ہے، آیات محکمات بھی متشابہات بھی. جو سمجھ میں آ گیا، جتنا آ گیا اس کا شکر ہے، جو نہیں آیا اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ یہ حق ہے. کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن یہ کہ یہ تذکر، یہ نصیحت نہیں اخذ کرتے مگر بڑے ہوش مند لوگ. یہاں وہ مراد ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ معلوم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد. انسان در حقیقت سب سے بڑا عاقل وہ ہے جو اپنی عقل کی حد کو پہچان لے کہ میری عقل اس سے آگے نہیں جا سکتی، اس سے آگے میں جاؤں گا تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا. اس کی پہچان سب سے بڑا علم ہے، سب سے بڑی سمجھ ہے. اسی طریقے سے کسی شخص سے کوئی فتویٰ پوچھا جائے، کوئی مسئلہ پوچھا جائے، اس کا یہ کہہ دینا بھائی میرے علم میں نہیں ہے، یہ سب سے بڑا علم ہے. خام خواہ جو ہے صرف اس وجہ سے کیا کہے گا یہ اتنا بڑا عالم بنا پھرتا ہے اور یہ فتویٰ اس کو میں نہیں دے سکتا، میرا علم نہیں ہے، اور وہاں پہ کوئی الٹی سیدھی بات کہے گا، یہ فتنہ ہوگا. بلکہ مان لینا اپنی کم علمی کا اعتراف جو ہے وہ سب سے بڑی علم کی بات کی گویا کی علامت ہے. وہ ما یذکر الا اولو الالباب، لیکن یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی کہ جو بہت عقل مند لوگ ہیں. میں پچھلی مرتبہ وضاحت کر چکا ہوں، لب کہتے ہیں کسی شے کا، لب لباب. آپ کہتے ہیں بھائی ساری بحث کا لب لباب یہ ہے، اس کا جو اصل جو ہے
سمجھیے کہ خلاصہ یہ ہے، حاصل یہ ہے۔ اسی طریقے سے انسان چونکہ حیوان عاقل ہے، اس کا لب جو ہے اس کی عقل ہے، لیکن یہ عقل، اصل عقل وہ ہے جو اپنی حدود کو پہچان لے کہ یہاں تک میری حد ہے، اس سے آگے نہیں۔ اصل جو ہے عقلیت اس کا نام ہوگا۔ تو وما یذکر الا اولو الالباب، جو واقعتاً عقل والے ہیں، ہوش مند ہیں، جو اپنی عقل کی لیمیٹیشن سے واقف ہیں، وہی اس حقیقت سے جو ہے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ اب ان کی دعا نقل ہوئی ہے، اور آج ایک اور دعا بھی آئے گی یہ سورہ مبارکہ کے آغاز میں، اور پھر اختتام پر جا کر تو آخری رکوع میں 3.5 آیات پر مشتمل دعا جو ہے قرآن حکیم کی جامع ترین دعاؤں میں سے آئے گی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے رب ہمارے دیکھ ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دیجو اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ یہ اصل میں اہل ایمان کا سب سے بڑا سہارا ہے، نہ تو یہ سمجھے کہ میں اپنی عقل اور اپنے فہم اور اپنی سمجھ کی وجہ سے مجھے ہدایت حاصل ہوئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ کوئی بھی ہدایت ملے، کوئی علم کا نقطہ معلوم ہو جائے، کوئی اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی حقیقت سمجھا دے، کوئی حکمت کی بات بتا دے تو اللہ کا شکر، اس کو اپنی ذہانت، اپنی فطانت، اپنا علم، اپنی سوچ، اپنا تدبر یہ نہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کل حمد، کل ثنا، کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ ہدایت عطا فرمائی۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ اب اس کے بعد یہ بھی اللہ ہی پر چھوڑ دیا، پروردگار میں اس کا مدعی نہیں ہوں کہ میں ہدایت پر قائم رہ سکوں گا، نہیں نہیں نہیں، میرا نفس ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میرے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، وہ تو ہر وقت برائی کا حکم دیتا ہے۔ میرے ساتھ ایک شیطان بھی اللہ تو نے لگا رکھا ہے جو مجھے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے، تو مجھے جب تک کہ تیری مدد حاصل نہیں ہوگی، تو اگر مجھے ہدایت پر قائم نہیں رکھے گا تو میں قائم نہیں رہ سکوں گا۔ تو اس میں تفویض الامر الی اللہ ہے، بجائے اس نے اپنے فہم کے، اپنے ارادے کے، اپنی کوشش کے، اپنے کسب کے، اللہ کی توفیق کو سامنے رکھے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اور ہمیں تو ہبہ فرما دے، عطا فرما دے خاص اپنے خزانہ فضل سے، من لدن کا، لدن کہتے ہیں بہت قریب، اپنے پاس سے، خاص تیرا جو خزانہ فضل ہے، خزانہ کرم ہے، خزانہ رحمت ہے، من لدن کا رحمہ، اس میں سے رحمت ہمیں بھی عطا فرما۔ انک انت الوہاب، یقیناً تو تو سب کچھ دینے والا ہے، عطا فرمانے والا ہے، اور ہے کون دینے والا؟ تو ہی تو ہے، داتا تو ہے، دینے والا تو ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے رب ہمارے ہمیں پورا یقین ہے تو لازماً جمع کر کے رہے گا لوگوں کو اس دن جس دن کے بارے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ہمارا ایمان ہے یوم آخر پر، ہم جانتے ہیں یوم الدین آ کر رہے گا، مالک یوم الدین تو ہی ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، تو ہمارے علم میں ہے، ہم مانتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور نہیں کرے گا، اس نے وعدہ کیا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اور اس رحمت کا ایک تقاضا یہ کہ تمہیں جمع کرے قیامت کے دن، اس لیے کہ میرے وہ بندے جو دنیا میں فاقے برداشت کرتے رہے صرف حرام سے بچنے کے لیے، میں انہیں خلعتوں سے نہ نوازوں۔ میرے وہ بندے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنی جانیں دے دی ہیں، اپنے کیریئرز جو ہیں وہ قربان کر دیے میرے دین کے لیے، میری کتاب کی خدمت کے لیے، کیسے ممکن ہے کہ میں انہیں خلعتیں نہ دوں، ان کی شان جو ہے دوبالا نہ کروں، ان کا اعزاز و اکرام نہ کروں؟ یہ تو در حقیقت بہت بڑا ظلم ہو جائے گا ان پر، بہت بڑی حق تلفی ہو جائے گی ان کی۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لی ہے رحمت، لہذا لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ، وہ قیامت کے دن تمہیں لازماً جمع کرے گا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی۔ اب یہ چونکہ مدنی صورت ہے تو ذہن میں رکھیے کہ کفر جو ہے حضور کو دعوت دیتے ہوئے گویا کہ ویسے تو کل 15 برس ہو چکے ہیں، لیکن مدینے میں آئے ہوئے بھی آپ کو اب 3 برس ہو رہے ہیں، اور یہاں کے لوگوں تک بھی دعوت جو ہے آپ کی پوری طرح پہنچ گئی ہے۔ کوئی لاہور یا کراچی جتنا بڑا شہر تو نہیں تھا، مدینہ چھوٹی سی بستی تھی، لیکن اب جو لوگ اڑ گئے ہیں، نہیں مان رہے، تو گویا کہ وہ کفر پر اڑ جانے والے لوگ ہیں۔
تو ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کفر پر اڑ گئے ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز نہیں کام آ سکیں گے ان کے، نہ ان کے اموال نہ ان کے اولاد اللہ کی پکڑ کے معاملے میں کچھ بھی۔ جب محاسبہ ہوگا آخرت کا تو نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ سب سے انسان بھاگے گا، ان سب کو جہنم میں جھونک دو، مجھے بچا لو۔ لہذا یہ سارے رشتے وہاں باطل ہو جائیں گے، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ ہاں الا المتقین، جو لوگ متقی ہیں ان کے رشتے بھی قائم رہیں گے، ان کی دوستیاں بھی قائم رہیں گی۔ لیکن یہ کہ جو دنیا دار تھے، جنہوں نے دنیا ہی کو اپنا مقصود و مطلوب بنایا تھا، ان کی ساری دوستیاں اور رشتہ داریاں ختم ہوں گی۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار، اور وہ تو سب کے سب آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا اور ان کا کہ جو ان سے پہلے تھے۔ یہ داب کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے دابا یدعب دابا ودوبا، اس کا مطلب ہے کسی چیز کا معمول بن جانا، عام ہو جانا، مسلسل اس کے اوپر عمل ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ رہا اور جو معمول رہا اپنے رسولوں کے ضمن میں، کہ جب کسی قوم کی طرف رسول کو بھیج دیا تو پھر اس نے، اگر اس قوم نے بحیثیت مجموعی رسول کا انکار کیا تو پھر اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ اللہ کا معمول ہے، اور یہ تمام کو کافر قوموں کا حشر ہوا ہے۔ یہ ہمیشہ گویا اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے کہ جو نافذ ہوتا رہا اس کی طرف، کیونکہ مکی صورتوں میں ان کی بہت تفاصیل آ چکی ہے، اختصار کے ساتھ بھی اور لمبی لمبی بحثیں ایک ایک قوم کے بارے میں، عاد اور سمود اور قوم فرعون اور قوم شعیب اور سدوم اور عامورہ کی بستیاں، ان سب کا ذکر قرآن مجید کے اندر، اور قوم نوح، ان سب کا ذکر ہے۔ یہاں صرف ایک کا حوالہ دیا ہے، کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے پکڑ لیا انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالی عذاب دینے میں بہت سخت ہے۔ شدید العقاب بھی ہے، رحیم بھی ہے، ودود بھی ہے، غفور بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی، سب کچھ ہے، لیکن شدید الانتقام بھی ہے، ابھی پڑھ چکے ہیں ہم شروع میں، اور یہاں پر شدید العقاب بھی ہے، سختی جو عقوبت ہے اس کی وہ بھی بہت سخت ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، اس کا واقعہ جو سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، اور حدیث میں بھی سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت موجود ہے کہ بدر کے بعد جب حضور تشریف لائے ہیں واپس مدینے، آپ داخل ہوئے تو مدینے میں آپ کو معلوم ہے 3 قبیلے تھے جن سے حضور نے پہلے ہی معاہدے کر لیے تھے، میثاق مدینہ ہو چکا تھا۔ ان میں سے 2 قبیلے تو وہ تھے جن کے قلعے سے تھے، گڑھیاں تھیں، وہ ذرا مدینے سے باہر تھی، بنو قریظہ بھی، بنو نذیر بھی، لیکن بنو قینقاع جو ہے وہ عین مدینے کے قلب میں رہتے تھے۔ ان کا اپنا ایک محلہ، ایک احاطہ سا تھا، اس کے اندر رہتے تھے، اور بڑا وہ فورٹیفائڈ تھا وہ بھی۔ اور یہ لوگ ذرا اس اعتبار سے اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتے تھے کہ یہ پیشے کے اعتبار سے یوں سمجھیے کہ دھاتوں کے ساتھ کھیلنے والے لوگ، تلواریں بنانے والے لوگ، لوہار بھی ان میں سے تھے، اور برتن بنانے والے لوگ، گویا کہ جو دھاتیں ہیں ان کو استعمال کرنا، ان سے برتن یا ہتھیار بنانا، یہ ان کا ایک خاص پیشہ تھا، اور ان کے ہاں ہتھیار بڑی کثرت کے ساتھ اور بہتات کے ساتھ بہت عمدہ موجود تھے۔ اب جب انہیں خبر ملی کہ حضور کو فتح حاصل ہو گئی ہے تو اب ان کے اندر جو حسد کی آگ تھی وہ ایک دم بھڑکی۔ وہ تو سمجھتے تھے کہ وقت آئے گا، ختم ہو جائے گا یہ معاملہ، ٹھیک ہے ابھی آ گیا ہے محمد یہاں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب یہ کیا کریں ہم، یہ جو اوس اور خزرج کے سربراہ لوگ ہیں انہوں نے ان کو مان لیا ہے، اب ان کو مان لینا چاہیے، ٹھیک ہے ہم بھی ان کے ساتھ صلح کر رہے ہیں، بس ہم انہیں نبی تو نہیں مانتے، صلح کر لی، لیکن یہ کہ خود بخود یہ ختم ہو جائے گا، یہ چراغ بجھ جائے گا، چلنے والی چیز نہیں۔ جب انہیں نظر آیا انہیں تو بہت بڑی فتح حاصل ہو گئی، اور قریش کے مقابلے میں، قریش کا تو شورا تھا پورے جزیرہ نما عرب کے اندر، ان پر فتح حاصل کر کے آئے، تو ان کے اندر وہ جو آتش حسد کہہ لیجئے اور آتش غیظ و غضب جو تھا، جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ آیا قل موتوا بغیظکم، مر جاؤ اپنے غیظ کے ساتھ، اپنے اندر تمہارے جو جلن ہے حسد کا اور دوست کا جو آگ جل رہی، اسی میں جل مرو۔ تو یہ بات ان کے اندر تھی۔ تو ایسا ہوا کہ حضور جب وہاں واپس آئے تو آپ نے ان کو بنو قینقاع کو جمع کیا اور وہاں آپ نے خطبہ دیا کہ دیکھو یہ تمہارے سامنے اللہ کی ایک اہم نشانی آ گئی ہے، اللہ نے ہمیں فتح دی ہے، فتح مبین یوم الفرقان ہوا ہے، اب تم بھی ایمان لے آؤ ورنہ ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارا بھی حشر وہی ہو۔
تو انہوں نے بڑے ہی تکبر اور تمسخر کے انداز میں محمد یہ باتیں چھوڑو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قریش نہ سمجھو ہمیں، وہ تو نادان لوگ تھے، انہیں تو ہتھیاروں کا استعمال نہیں آتا تھا، وہ جنگی چالوں سے واقف نہیں تھے، ہم سے کبھی سابقہ پیش آیا تو دیکھ کے آپ کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ ان کی جو وہ بیلیگرنس تھی وہ بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے چھیڑنا شروع کیا، کیونکہ ان کے بازار تھے، برتن بیچ رہے، برتن خریدنے کے لیے کوئی مسلمان عورت آئی، اسے پریشان کیا، ٹیزنگ جسے کہتے ہیں۔ ایک واقعہ بھی ایسا ہو گیا کہ ایک مسلمان خاتون کی بے حرمتی کی، غصے میں آ کر ایک مسلمان نے پھر اس شخص کو، جس یہودی نے بنو قینقاع میں سے وہ حرکت کی تھی، اس کو قتل کر دیا، تو جواباً انہوں نے اس کو قتل کر دیا مسلمان کو۔ تو ایک آگ بھڑک اٹھی، اور ایک موقع پر انہوں نے کوشش کی کہ اوس اور خزرج کے درمیان وہ آگ جو ہے جنگ بعاث کا تذکرہ کر کے اور ان کی حمیتیں پرانی سوئی ہوئی جو ہے ان کو جگا دیا جائے تاکہ پھر لڑ پڑے۔ بہرحال جب ان کی طرف سے پے بپے اس طرح کے معاملات ہوئے اور اصلاح کی کوئی شکل سامنے نہ آئی تو پھر یہ آیات نازل ہوئی، اور پھر انہی کی روح سے اللہ تعالیٰ کے رسول نے پھر محاصرہ کیا، 15 دن تک محاصرہ رہا، بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور ہتھیار ڈال کر اب ان کا وہی حشر ہو سکتا تھا جو پھر کئی سال بعد جا کر ہوا ہے غزوہ احزاب کے متصل، جس کو غزوہ بنی قریظہ کہتے ہیں۔ لیکن عبداللہ ابن ابی جو ہے، جو رئیس المنافقین تھا، اسے ابھی 1 ہی مہینہ ہوا تھا ایمان لائے ہوئے، غزوہ بدر کے فوراً بعد ہی وہ بھی ایمان لایا، اس سے پہلے وہ ابھی اپنا مائنڈ میک اپ نہیں کر سکا تھا۔ البتہ غزوہ بدر کے بعد اس نے دیکھا کہ اب تو یہ ہوا کدھر چل رہی ہے، وہ اس کو اندازہ ہو گیا، تو کہ اب تو سوائے مان لینے کا کوئی چارہ نہیں ہے، وہ ایمان لے آیا، لایا جھوٹ موٹ کا ایمان۔ اس کے دل میں بہت حسد تھا حضور سے، اس لیے کہ اسے بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اوس اور خزرج کے درمیان طے بات ہو گئی تھی کہ عبداللہ ابن ابی کو ہم اپنا بادشاہ بنائیں گے۔ سونے کا ایک اس کے لیے تاج بھی تیار کیا جا چکا تھا۔ عین اسی وقت حضور تشریف فرما ہو گئے، مدینے آ گئے، گویا کہ بے تاج بادشاہ اب آ گیا، مکے سے چل کر مدینے میں داخل ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، وفدا و آباؤنا و امہاتنا۔ تو اس کے سارے خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اول روز سے جو شخص منافق ہے اور جو واقعتاً میرے نزدیک غیر شعوری نہیں شعوری منافق، وہ عبداللہ ابن ابی ہے، وہ آڑے آ گیا اس وقت۔ انہوں نے کہا یہ میرے معاہد ہے، محمد ان کے ساتھ نرمی کرنی پڑے گی، بڑی گستاخی کے ساتھ بھی پیش آیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل کا ثبوت دیا، اس لیے کہ ابھی آپ کے جو قدم ہے پوری طرح مدینے میں، جس کو کہنا چاہیے پوری طرح نہیں جمے تھے، ابھی قبائلی عصبیتیں موجود تھیں، اوس اور خزرج کے درمیان بھی جنگ ہوتے ہوتے بچی، ورنہ تو یہ کہ اگر ایک دفعہ تلوار جو ہے تلوار سے ٹکرا جاتی تو کیا ہوتا، ساری آپ کی محنت جو تھی، جو آپ نے آ کر ان میں مواخات کرائی اور جو بھی محبتیں پیدا کی، سب کی سب ختم ہو جاتی۔ اس حوالے سے حضور نے تحمل کا معاملہ کیا، پھر ان کے ساتھ یہی کیا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، جو کچھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ، اب یہاں تم رہ نہیں سکو گے۔ تو یہ ہے جو کہلاتا ہے غزوہ بنو قینقاع، اس میں جنگ کی نوبت نہیں آئی، صرف 15 دن کا محاصرہ ہوا۔ یہی معاملہ بعد میں بنو نذیر کا ہوا ہے، وہ غزوہ احد کے بعد ہوا ہے، پھر یہ کہ غزوہ احزاب کے بعد وہی معاملہ بنو قریظہ کا ہوا، تینوں قبیلوں کا ایک ایک کر کے یہی حشر ہوا۔ لیکن اس وقت پھر یہ بات ان سے کہلوائی گئی کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم سے اگر کوئی واسطہ پڑا تو تمہیں جو ہے وہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، ان سے کہہ دو اے نبی، قل للذین کفروا، فرما دیجئے ان کافروں سے، ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، ان قریب تم سب کے سب مغلوب ہو کر رہو گے اور تم سب کے سب ہانکے جاؤ گے جہنم کی طرف، اور بہت برا بچونا ہے۔ یہ یقین دیکھیے اس کے اندر، ظاہر بات ہے یہ یقین جو ہے، پیغمبر ہر سے گویت دیدہ گویت، پیغمبر کو جتنا یقین ہوتا ہے اس وحی پر جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو کس انداز میں آپ نے جو ہے یہ چیلنج تھرو کیا ہے۔ ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے نشانی موجود ہے ان دو گروہوں میں کہ جن کے آپس میں مڈ بھیڑ ہوئی، یعنی یوم الفرقان کو، بدر کی جنگ جو ہوئی ہے ابھی حال ہی میں تمہاری نگاہوں کے سامنے، عرب کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہوا ہے، ابھی اس سے بھی سبق حاصل نہیں کر رہے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ وہ تھا، چھوٹا تھا، تھوڑا تھا، کمزور تھا، نہتے تھے، ہتھیار بھی نہیں تھے، کل 2 گھوڑے تھے، کل وہاں 100 کا رسالہ مقابلے میں آیا ہوا تھا، یہاں 70 اونٹ تھے، وہاں 900 اونٹ موجود تھے، یہاں 313 ہے، وہاں 1000 تھے، لیکن یہ کہ تم نے دیکھا اللہ نے کس کو فتح و نصرت دی۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ وہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا، وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ، دوسرا کافر تھا، يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور وہ دیکھ رہے تھے ان کو اپنی آنکھوں سے دگنا،
یعنی مسلمانوں کو تو اپنی آنکھوں سے دگنے نظر آ رہے تھے، اگرچہ تھے تگنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی صرف دگنا دکھایا۔ یہ معاملہ جو ہے دیکھنے کا، اس میں بہت نفسیاتی کیفیات بھی ہوتی ہیں۔ ایسا بھی کہا گیا ہے کہ خود کفار کو مسلمان جو ہے وہ یہ بہت کم نظر آئے تاکہ وہ جنگ کرے، اور مسلمانوں کو کفار کم نظر آئے تاکہ ان کی ہمت کا جواب نہ دے جائے۔ تو اس میں چونکہ انسان کی سبجیکٹیوٹی آ جاتی ہے، انسان کی اپنی نفسیاتی کیفیت کو دخل ہو جاتا ہے، لیکن ایک اعتبار سے تو رائے العین، سر کے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے وہ کہ وہ دگنے ہیں، کم سے کم دگنے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ تائید فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس میں عبرت ہے، سبق آموزی ہے ان لوگوں کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہیں، ابصار، نگاہوں والے، دیکھنے والے، جو آنکھیں رکھتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اور دل میں بھی ان کے بصیرت موجود ہے، ان کے لیے اس میں عبرت ہے۔ عبرت کا لفظ آتا ہے عبور کرنا، جسے آپ کہتے ہیں، دریا عبور کر لیا، ایک کنارے سے دوسرے کنارے چلے گئے۔ اسی طرح ایک شے کو دیکھ کر اس سے ایک اور حقیقت تک ذہن کا منتقل ہو جانا، اس کی اصل حقیقت جو ہے، اس کا سبق جو ہے انسان اس کو حاصل کر لے، یہ عبرت ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث۔ اب یہ دنیا کی زندگی میں انسان کے نفس میں جن چیزوں کی محبت اللہ نے ڈال دی ہے، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اور ہمارے لیے اسے امتحان گاہ بنایا ہے۔ تو یہاں پر اگر کوئی رونقیں نہ ہوں، کوئی دلچسپیاں نہ ہوں، تو کون یہاں رہنا پسند کرے گا؟ اللہ نے یہاں کی رونقیں رکھی ہیں، زیبائشیں رکھی ہیں، آرائشیں رکھی ہیں، دھوم دھام نظر آتی ہے، تاکہ آدمی اس کے اندر ذرا دلچسپی لے، اس میں لگا رہے، زندگی کے ساتھ اسے دلچسپی ہو، اور پھر وہ امتحان میں آئے کہ وہ آیا انہی کا اسیر ہو گیا، زلف گرا گیر کا، یا یہ کہ اللہ کو بھی اس نے یاد رکھا، اللہ کے احکام کو بھی مد نظر رکھا، پیش نظر رکھا۔ بس یہی امتحان ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ یہ امتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، جو زمین کے اوپر چیزیں ہیں اس کو ہم نے زمین کی زیبائش، آرائش، زیور بنا دیا ہے، آراستہ پیراستہ کر دی۔ دیکھو ایک شاندار محل کھڑا ہوا ہے، کیسا زمین کے اوپر چمکتا ہوا ستارہ نظر آ رہا ہے، یہ اسکائی اسکریپر ہے، دیکھو یہ 102 منزلہ عمارت ہے، آدمی جا کے مرعوب ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں در حقیقت انسان کے امتحان کے لیے۔ اب ان چیزوں میں دیکھیے سب سے پہلی بات کی گئی ہے زین للناس حب الشہوات من النساء۔ زینا فعل مجہول ہے، مزین کر دیا گیا ہے انسانوں کے لیے۔ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے یہ محبتیں ڈالی ہیں، نفس انسانی میں یہ محبتیں موجود ہیں، یہ طلب موجود ہے، اور اس میں سب سے اسٹرانگ طلب جو ہے وہ جنسی طلب ہے۔ عورت کی محبت، عورت کی طرف رجحان، عورت سے تعلق، یہ گویا کہ سب سے بڑی، چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل بعض لوگ تو اسے بابائے نفسیات کہتے ہیں، فرائڈ، اس نے تو یہ کہا ہے کہ شدید ترین جذبہ جو ہے انسان میں، یعنی یہ کہ پیٹ سے بھی بڑھ کر، ماس کے نزدیک تو اصل شے جو ہے انسان کی معاشی مسئلہ ہے، لیکن وہ تو کہتا ہے نہیں، اصل میں تو جنس ہے، سیکس سب سے بڑا موسٹ پوٹنٹ جو ہے موٹیو انسان کے اندر، وہ سیکس ہے۔ تو اس اعتبار سے بات غلط نہیں ہے کہ واقعتاً بہت ہی پوٹنٹ موٹیو ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے کہ اگر یہ نہ ہو تو یہ ساری گلشن کی آبادی کیسے ہو؟ یہ شادی کاہے کو کرے ایک آدمی؟ ایک اپنا پیٹ اکیلے کا بھرنا ہے، اور ایک یہ کہ بیوی کا پیٹ بھی بھرنا ہے، بچے جو شروع ہوں گے ان کا پیٹ بھی بھرنا ہے، ان کی دوا دارو بھی کرنی ہے، کتنی مصیبت! یہ ساری مصیبت کیوں آدمی لیتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو سیکس کا ایک تقاضا ہے یہ اس قدر زوردار ہے کہ آدمی یہ سب جو ہے بور کے لڈو جنہیں کہتے ہیں، وہ بور کے لڈو کھانے کو سب بےتاب ہوتے ہیں کہ شادی ہونی چاہیے، اور چاہے یہ ذمہ داریاں جو ہے کتنی بڑھتی چلی جائیں۔ تو زین للناس حب الشہوات من النساء، یہی وجہ ہے کہ حدیث میں اسی کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے کہ ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے انسانوں پر، مردوں پر عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ عورت کی طلب میں، عورت کی محبت میں انسان جو ہے غلط راستے پر پڑتا ہے اور غلط جو ہے طریقے اختیار کرتا ہے زندگی کے۔ تو یہ بھی در حقیقت اسی اعتبار سے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل کے اندر ڈالا گیا ایک جذبہ جو ہے وہ اتنا شدید ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، اور پھر بیٹوں کی محبت۔
خاص طور پر قبائلی زندگی میں آج وہ بیٹے کی محبت اتنی نہیں رہی، اگرچہ یہ کہ ہوتی ہے، جس کے ایک بھی نہ ہو اس سے کبھی پوچھئے، اس کے سینے سے جو پھر آہیں نکلتی ہیں، اس لیے کہ پھر تو انسان جو ابتر ہو گیا، کٹ گیا، اس کا نام نہیں رہے گا، بیٹے سے نام چلتا ہے، اس سے وہ آدمی محسوس کرتا ہے میں نہیں ہوں گا لیکن میرے بیٹے سے میری نسل چلے گی، میرا نام زندہ رہے گا۔ تو یہ دوام کی ایک خواہش جو ہمارے اندر ہے، در حقیقت یہ اس کو ایک طرح سے ہم پورا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں، بیٹوں سے ہمارا نام چلے گا۔ لیکن آج کے زمانے میں اس کی وہ اہمیت نہیں رہی جو قبائلی زندگی میں تھی۔ وہاں تو یہ کہ جس کے جتنے زیادہ بیٹے ہیں اتنا ہی زیادہ باعزت ہے، اس کے اتنے بازو اس کے پاس موجود ہیں، اس کی عزت کے پاسبان، اس کے محافظ۔ تو زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور خزانے ہوں بھرے ہوئے، جمع کیے ہوئے سونے کے اور چاندی کے۔ یہ مال جو ہے سب سے پہلے رشتہ داریاں، تعلقات، بیوی اور بیٹے، ان میں سب سے بڑھ کر نمبر 2، پھر مال، سونا اور چاندی۔ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اور وہ گھوڑے جو نشان زدہ ہوں، یعنی آج کل آپ کہتے ہیں پیڈیگری، جو اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہوتا ہے اس کی تو نسل پوری معلوم ہوتی ہے، اس کا شجرہ نسب ہوتا ہے، محفوظ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ پیڈیگری والا جو ہے صاحب نسل والے گھوڑے جو پھر نشان زدہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر اسی کے حوالے سے نشان لگا دیے جاتے ہیں۔ والخیل المسومہ، یہ بہت بڑی دولت تھی عرب کے لیے، اس لیے کہ وہاں اونٹ تو عام تھا، گھوڑا اتنا عام تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ عربی نسل گھوڑے بڑے شاندار ہوتے تھے، بہت قیمتی شے تھی، اور ان کی نسل جو ہے اور ان کے تمام جو نسب نامے ہیں محفوظ رکھے جاتے تھے۔ والانعام والحرث، اور چوپائے، مال مویشی، گائے بھینس بھیڑ بکری، والحرث، اور کھیتی۔ یہ مختلف چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں انسان کی محبت کا، دلچسپی کا مرکز بنتی ہیں، اس کا مطلوب و مقصود بنتی ہیں۔ ایک حد تک ان سے اشتغال جائز ہے، ایک حد سے زیادہ کہ انہی کا ہو رہے، اللہ یاد نہ رہے، اللہ کے احکام یاد نہ رہے، اللہ کے دین کی نصرت اور حمایت میں ان کی قربانی نہ دے سکے تو پھر مارا گیا، فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ تو الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے کے اندر تو یہ مبتلا ہو ہی چکے ہیں اگر اسی کے ہو کر رہ گئے۔ لیکن ایک حد تک اشتغال ان سب کے ساتھ جائز ہے، یہ فطری تقاضے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالی ہوئی ہے یہ محبت۔ اس محبت سے بالا تر اللہ کی محبت رہے، رسول کی محبت رہے، دین کی محبت رہے، تو ان محبتوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن جان لو یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہے۔ نوٹ کیجئے، بڑا پیارا یہ اسلوب ہے۔ اللہ نے تمہیں زندہ رکھنا ہے، یہاں حساب لینا ہے تم سے، تمہارا امتحان لینا ہے، لہذا زندہ رکھنا ہے۔ زندہ رکھنے کے لیے اس نے یہ تمہارے لیے یہاں پر یہ چیزیں، یہ گوند پیدا کر دی ہے تاکہ چپکے رہو اس زندگی کے ساتھ، ورنہ شاید بہت سے لوگ جو ہے خودکشی کر دیتے، فوراً مر جاتے، ختم ہو جاتے۔ کائے کے لیے زندگی تو لائبلٹی ہے، لائف از ناٹ این ایسٹ، اٹس اے لائبلٹی۔ وائی ٹو لیو، کیوں زندہ رہوں میں، کیوں خواہ یہ مشقتیں جھیلوں، کیوں نہ کوئی گولی کھاؤں اور جاؤں، چھٹی ہو جائے، لیکن نہیں تمہیں یہاں رکھنا ہے۔ لیکن یہ سارا ساز و سامان سمجھو کہ صرف اس دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہے۔ بہت پیارا شعر ہے اکبر الہ آبادی کا، جو ان کی چلتی تھی چشمک سر سید احمد خان سے، مرحومین ہیں دونوں ہی، مرحوم ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چپکوں دنیا سے کس طرح میں، دنیا سے کیسے چپکوں دنیا سے کس طرح میں۔ عورت نے کہا کہ گوند ہوں میں، عورت نے کہا میں گوند ہوں، چپکا دوں گی تمہیں دنیا سے۔ جب مجھ سے چپک جاؤ گے، دنیا سے چپک جاؤ گے، پھر میری اولاد ہوگی اس سے چپک جاؤ گے، چپکے رہو گے اس دنیا کے ساتھ۔ چپکوں دنیا سے کس طرح میں، عورت نے کہا کہ گوند ہوں میں، اور قومی چندے کہاں سمائے، کالج نے کہا کہ توند ہوں میں۔ یہ کالج جب بنا رہے تھے، مسلم کالج، مسلم اورینٹل عربی اینگلو عربی کالج، اس کے لیے چندے مانگتے پھرتے تھے سر سید احمد خان، گھاگرا پہن کے ڈانس بھی کرتے تھے تاکہ لوگ چندے دے۔ تو انہوں نے بڑی اس معاملے کے اندر بڑی محنتیں کی ہیں، تو وہ چندوں کو بھی کہا ہے کہ کالج وہ توند ہے جس میں سارے چندے جو ہیں وہ آ کے سما جاتے ہیں۔ بہرحال ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور لوٹ کر جانے کی اچھی جگہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، جانا ہے لوٹ کر، اور وہاں اچھی جگہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے پاس ہے کہ وہاں بھی تمہیں دے۔ حسن الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنہ،
اگر دنیا میں بھی اللہ یہ چیزیں دے لیکن ان چیزوں کی وجہ سے اللہ سے غافل نہ ہو انسان، تو یہ دنیا کا حسنہ ہے، چاہے دولت ہے، مال ہے، اولاد ہے، کوئی وجاہت دے دی ہے، کوئی عزت دنیا، یہ ساری چیزیں حسنہ ہیں، بشرطے کہ ان میں سے کوئی چیز تمہیں اللہ سے غافل نہ کر پائے، اللہ کے دین کا حق ادا کرنے سے بیڑیاں تمہارے پاؤں میں نہ ڈال دے، تمہارے ہاتھ میں ہتھکڑیاں بن کر نہ پڑ جائے۔ تو اگر یہ ہو گیا تو یہ سب فتنہ ہے، متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، تمہاری ہلاکت کا سامان ہے۔ لیکن نہیں، اگر وہاں رکھتے ہو اسے اس کی اپنی اصل جگہ پر، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اس کے دین کی محبت، اور اس کے لیے تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ برقرار رہے، تو ان میں سے ہر شے جو ہے وہ نعمت ہے۔ جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں گن دی گئی ہیں یہ چیزیں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑے جمع کیے ہیں محنت سے، اور وہ کاروبار جن کے مندے کا تمہیں خوف رہتا ہے، کساد بازاری نہ ہو جائے، اور وہ حویلیاں اور وہ کوٹھیاں اور وہ ولاس جو تم نے بنائے ہیں وہ بڑے محبوب ہیں، اگر یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، ادھر بیٹھو، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ اور اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم۔ توازن کی بات کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ صحیح ہیں، ان کا تقاضا پورا کرنا بھی درست ہے جائز راستے سے، اور یہ کہ پھر یہ چیزیں پاؤں میں بیڑی بن کر نہ پڑ جائیں کہ تمہیں اللہ کے دین میں بڑھنے نہ دیں، اللہ کے راستے میں جہاد سے روک لیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو تباہی اور بربادی۔ تو توازن یہی ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا برائی نہیں ہے، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے نا، یہاں کچھ بویا ہی نہیں تو کاٹو گے کیا وہاں؟ بونا تو یہاں ہے، محنت تو یہاں کرنی ہے، تمہارا خون یہاں جذب ہوگا اگر اللہ کے راستے میں، تو جو باغ و بہار جو بہشت کے ہوگے، جو اس سے اگیں گے اس خون سے، اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، کسی انسان کو معلوم ہی نہیں ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان جو ہے اللہ نے مخفی رکھا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب قل انبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی ان سے کہیے اے لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں ان تمام چیزوں سے بڑھ کر قیمتی شے کیا ہے، زیادہ خیر، زیادہ قیمتی، زیادہ وقی۔ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، وہ لوگ جو تقوی کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وازواج مطہرۃ، اور ان کے لیے بیویاں ہوں گی نہایت پاک باز، پاک دامن، ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی رضا ہوگی، واللہ بصیر بالعباد، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ میرے بندے میرے احکام پر چل رہے ہیں، میری حرام کردہ چیزوں سے مجتنب ہیں، میرے فرائض ادا کر رہے ہیں، میرے دین کی غیرت ان کے اندر ہے، اس دین کی حمیت اور حمایت کے اندر تن من دھن لگا رہے ہیں، انہوں نے اپنے کیریئر اس کے اندر جو ہے تباہ کر لیے ہیں، اپنے کاروبار برباد کر لیے ہیں، لیکن لگے ہوئے ہیں میرے دین کے لیے، تو وہ دیکھ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی شریف انسان بھی اگر ہو تو اگر آپ نے اس کے لیے کوئی کام کیا ہے تو کیا وہ کبھی اس کے احسان کو فراموش کر دے گا؟ شریف اگر انسان ہے، ذلیل اور رذیل ہے تو بات اور ہے، شریف انسان بھی اگر آپ نے اس کے ساتھ کوئی خیر کیا ہے تو وہ احسان مند ہوتا ہے۔ اسی طریقہ اللہ شکور ہے، انتہائی جو ہے حق ماننے والا ہے اپنے بندوں کا، جو اس کے لیے جو محنت کرتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ الذین یقولون، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا آج ہی، اب یہ دعا بھی آ گئی ہے، الذین یقولون ربنا آمنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں، دعائیں مانگتے رہتے ہیں، رب ہمارے ہم ایمان لائے، ہم نے مان لیا، تجھ پر ایمان لائے، تیرے اسماء و صفات پر ایمان لائے، تیرے تمام احکام ہم نے قبول کیے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اننا آمنا فاغفر لنا، تو اے رب ہمارے ہمیں بخش دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، چشم پوشی فرما،
وقنا عذاب النار، اور اے رب ہمیں بچا لیجو اس آگ کے عذاب سے، ہمیں اس جہنم سے نجات دے دیجو۔ والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اس آیہ مبارکہ میں جو صفات بیان ہوئی اہل ایمان کی، یہ حالت نسبی میں ہے، اور یہ نسب میرے نزدیک علی الحال ہے۔ گویا کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو دعائیں کرنے والے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ گویا کہ یہ دعا کرنے کا حق انسان کو پہنچے گا اگر وہ ان اوصاف کو اور کیفیات کو اپنی شخصیت میں پیدا کرے۔ نمبر 1 الصابرین، صبر کرنے والے۔ اور یہ صبر جو ہے بہت ہی وسیع مفہوم کا لفظ ہے۔ ہم اگر آخرت کو مطلوب بنا لیں تو دنیا میں صبر کرنا پڑے گا، حرام سے صبر کرنا ہوگا۔ پھر یہ کہ احکام کو ادا کرنے میں صبر کرنا پڑے گا، سختیاں جھیلنی ہوں گی، اللہ کے دین کو قائم کرنے میں صبر کرنا پڑے گا، نقصانات برداشت کرنے ہوں گے، تکلیفیں برداشت کرنی ہوں گی۔ بس صادقین، اور راست باز، راست گو، وہ لوگ کہ جو واقعتاً سچے ہوں۔ اور ذہن میں رکھیے قرآن مجید یہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ ان کے لیے اولئک هم الصادقون، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون۔ والقانتین، اور فرما برداری اختیار کرنے والے، والمنفقین، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور یہ سب کچھ کر کے بھی اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے صبح کے اوقات میں، طلوع شمس سے پہلے، طلوع فجر سے قبل کا وقت جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ بہت ہی جو ارلی مارننگ ہے اس کے اوقات میں، بالاسحار، اس وقت وہ استغفار بھی کرتے ہیں اللہ سے، اور مغفرت چاہتے ہیں، اپنے گناہوں اور کوتاہیوں پر معافی بھی طلب کرتے ہیں، اور اس کی مغفرت اور اس کی رحمت کا کے سائی بن کر آتے ہیں۔ یہ کیفیات اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اندر پیدا کریں، اور پھر یہ کہ یہ دعائیں جو آج کے درس میں آئی ہیں یہ پھر واقعتاً ہمارے قلب کی گہرائیوں سے اور ہمارے شعور کی گہرائیوں سے برآمد ہوں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔